جی علی بھائی، اگلا سوال یہ ہے کہ اس محرم الحرام کے مہینہ میں بعض سنی اور بعض شیعہ حضرات کی طرف سے آپ کے ویڈیو کلپس کو آؤٹ آف کانٹیکٹس کاٹ کے اپلوڈ کیا جاتا ہے، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ میرے لیے جی بڑی تکلیف دہ چیز بنی ہوئی ہے، اور میں سخت تکلیف میں ہوں، اور میں ایسے مجرمین کو بالکل معاف نہیں کروں گا جنہوں نے میرے کلپس آؤٹ آف کانٹیکسٹ سیاق و سباق سے ہٹا کے اپنے چینلز کی ریٹنگ کے لیے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ اہل تشیع ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہیں، چاہے بریلوی ہیں۔ یعنی یہ بہت بڑے مجرم ہیں جو یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی اس طرح کا کام کرنا ہے، میری ویڈیوز میں کوئی ایسی بات آپ کو ملتی ہے جو آپ کے عقیدے کے موافق ہے اور میں بھی اس کو اسی طریقے سے بیان کر رہا ہوں، پھر تو آپ ضرور اپلوڈ کریں۔ میں نے عام اجازت دی ہوئی ہے، میں کوئی کاپی رائٹس آپ کے اوپر کلیم نہیں کروں گا، میں نے عام اجازت دی ہوئی ہے۔ لیکن اگر میں نے کوئی بات الزامی بات کے طور پہ کی ہے، اینٹی وینم پھکی کے طور پہ، اور آپ اس کو اوریجنل بات بنا کے پیش کر رہے ہیں کاٹ کے قطع برید کر کے، تو سر یہ تو پھر میں اس پہ یہی بولوں گا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ لوگ پھر کذاب ہیں، دجال ہیں، یہ ایسے لوگ جو اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں، اور میں ان کو بالکل معاف نہیں کروں گا۔ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی نے معاف کرنا ہے کہ جس کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے۔ آپ کو کنسیکوینسز اس کے نہیں پتا کہ کتنے نقصانات ہوتے ہیں اور کس طریقے سے، یعنی لوگ جو ہیں وہ جاہل عوام ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ 22 کروڑ عوام ہے تو شاید 21 کروڑ ہی جاہل ہے، اور دینی اعتبار سے تو پی ایچ ڈیز بھی یہاں پہ جاہل ہیں۔ وہ کیا سے کیا بات سمجھ کے تو وہ پھر گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، اور بعض لوگ اس سے بھی زیادہ ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے اوپر یعنی تل جاتے ہیں۔ اور یہ مجھے پتا ہے کیوں ہوا ہے۔ الحق مر، عربی میں ایک محاورہ ہے، الحق مر، the truth is always bitter، سچائی ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے۔ چونکہ ہماری دعوت سے سچائی پھیلی الحمدللہ، تو سچائی تو ہوتی کڑوی۔ اب جس کے مقطع فکر پہ ضرب پڑی نا، تو اس نے کوشش کی کہ میں بدلہ اتارنے کے لیے، چاہے مجھ سے بدلہ اتارنا یا کسی اور مقطع فکر سے، مجھے اس نے انسٹرومنٹ بنا لیا، بیچ میں کلپ کاٹ کے چڑھانے شروع کر دیے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور شرم کرنی چاہیے۔ ہماری ویڈیو سے الحمدللہ ہارمنی آئی ہے۔ میرے علاوہ کوئی سپیکر نہیں ہے جو اختلافی موضوع پہ بات بھی کرتا ہو، اس کے باوجود وہ کہتا ہو کہ سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، سب کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں، سب کی مسجدوں میں جائیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب مسلمان ہیں، علمی اختلاف رکھیں، تکفیر نہ کریں، کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں۔ یہ میرے علاوہ کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے فرقوں کے گول کیپر بنے ہوئے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر دوسروں کی تکفیر کر رہے ہیں۔ میں تو آپ کو بتاؤں، پچھلے سال کی بات ہے، آج تو 7 اکتوبر 2018 ہے نا، پچھلے سال نومبر دسمبر کی بات ہے، ہم سے یعنی یہاں کے لوکل جو پولیس اسٹیشن تھا، اس میں سے یعنی ڈیمانڈ آئی کہ آپ ایک ایفیڈیوٹ بھر کے دیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی نہیں کرتے۔ اور میں نے کہا میرے بھائی، میں تو اوپن کتاب ہوں، میری ویڈیوز تو ساتوں بر اعظموں میں دیکھی جاتی ہیں، میں لیڈنگ اسپیکر ہوں، یہ میں تکبر کے طور پہ نہیں بول رہا۔ میں نے جو ایکٹیویٹیز کرنی ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ والوں نے مجھے کہا یہ ایک لائن آپ لکھ دیں، تو پھر میں نے موقع غنیمت جانا، میں نے جناب ایک لائن نہیں، یہ بیان حلفی میرا لکھ کے لگایا ہوا ہے ہم نے ادھر، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جے پی جی بھی اوریجنل بیچ میں ڈال دیں گے۔ 8 پوائنٹس میں نے لکھے، علمی پوائنٹس، جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے۔ یہ اللہ کے فضل سے جو کوئی پڑھے گا نا، اس کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے آئین پاکستان کی ہم یعنی یہاں پہ اوبے کرتے ہیں اس کو، اور کس طریقے سے یہ وہ ایفیڈیوٹ ہے جو علماء سے بھروانا چاہیے۔ یہ میں نے خود یعنی لکھا اپنے وکلاء سے مشورہ کرنے کے بعد، ایک پراپر فارم کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ، پوائنٹ نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8، اینڈ پہ میرے سگنیچر بھی ہوئے۔ یہ ہم نے 17 جنوری 2018 کو سبمٹ کروایا تھا، اور یہ پھر ہم نے اس کا ایک پینافلیکس بھی بنا لیا، ہم اوریجنل میرے پاس کا کرنٹ موجود ہے، ہم اس میں اٹیچ بھی کر دیں گے۔ تو ہم تو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے خلاف ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم بارود والے نہیں ہیں، ہم درود والے ہیں۔ لیکن اس سے اگلی بات، ہم گالیاں دینے والے نہیں ہیں، گالیاں کھانے والے ہیں۔ کیونکہ آج کل بعض لوگ درود کا نام لے کے نا گالیاں دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کے اوپر۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، گستاخوں کو گالیاں دینا کیا ثواب کا کام ہے؟ بعض لوگوں نے کہا یہ ثواب ہے، تو میرا وہ کلپ دیکھ۔
تو سر ہم نہ بارود والے ہیں نہ گالیوں والے ہیں، ہم درود والے ہیں اور گالیاں کھانے والے ہیں، گالیاں دینے والے نہیں ہیں. اور ہم نے تو کبھی دھرنا نہیں دیا میرے بھائی، کسی کو چٹکی تک نہیں کاٹی کبھی. ہمیشہ علمی اختلاف کرتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو علمی طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرتے اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلاتے ہیں. اس کے باوجود اس طریقے سے میرے بارے میں یعنی ویڈیو کلپس کاٹ کے لوگوں میں یعنی میری دعوت کے بالکل خلاف. میں تو بار بار بولتا ہوں، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں، کوئی علمی بات کرے اسے کہتے ہیں وہابی، گالی بنائی ہوئی ہے یہ. اس کے اگینسٹ میں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے بابی، بابوں کے ماننے والے، اپنے فرقوں کے بابوں کا دفاع کرنے والے. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. میں تو علمی بات کرتا ہوں، تو میرے خلاف بھی اگر کسی نے کلپ چڑھانا ہے نا میرے بھائی، ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا کر کے نہ چڑھائیں، بلکہ علمی طریقے سے اپنی بات سامنے لے کے آئیں. اور جو لوگ میری باتوں کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی ذرا تھوڑی شرم کریں، آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہ کریں. یعنی میں نے جو بات کی ہے میں اللہ کے فضل سے اسے آن کرتا ہوں اور میں اس کے اوپر بالکل قائم ہوں، اور میں یہ جو کچھ ظلم کر رہے ہیں میں اس پہ صبر کروں گا، ان اللہ مع الصابرین. لیکن ساتھ ساتھ میں کہوں گا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے جو اپنا لقمہ میری ویڈیوز کے منہ میں ڈال کے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہاں جو میں نے بات کہی ہوئی ہے وہ آپ بے شک شیئر کروائیں، اس کو آپ قطع برید نہ کریں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ کریں، کاٹ چھانٹ کے نہ کریں، بلکہ جو صحیح بات وہ میں آن کروں گا. وہ میں ویڈیوز میں جب بات کر رہا ہوں تو میں بالکل آن کروں گا، اس سے میں کوئی انکاری نہیں. اس کے لیے میں آپ کو نصیحت کروں گا. پہلے نصیحت تو یہ کروں گا کہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے اہل سنت پاک.com. پاک فار پاکستان بھی، پاک فار فرقوں سے پاک بھی. اہل سنت منہج کی بات ہو رہی، فرقے کی نہیں. اہل سنت پاک.com پہ جو آفیشیل ہمارے یوٹیوب کے دو چینل ہیں، انجینئر محمد علی مرزا شارٹ کلپ اور انجینئر محمد علی مرزا کمپلیٹ لیکچرز، یہ دو ہی چینل ہیں جو آفیشیل ہیں. اور فیس بک کا بھی ہے. شارٹ کلپ کے آلموسٹ 4 لاکھ کے قریب فالوورز ہونے والے ہیں الحمدللہ، اور کمپلیٹ لیکچر کے بھی 1 لاکھ کے قریب ہونے لگے ہیں. فیس بک کے 1 لاکھ سے کراس کر چکے ہیں فالوورز. آپ اس پہ جو چیز اپلوڈ ہوتی ہے جس تھم نیل کے ساتھ اور جو باتیں اپلوڈ ہو رہی ہیں اس کو آپ فالو کریں، وہ پہلے نمبر پہ یعنی وہ چیز جو ہے جس کو میں آن کروں گا. دوسری نصیحت یہ ہے کہ میری کوئی بھی بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ لیں آپ. یعنی جب وہ بات ہو بھی رہی ہوتی ہے نا، اس میں بھی بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. اگر وہ بات شروع ہو کے ختم ہو رہی ہے نا، پھر آپ اس کو لیا کریں. اگر وہ بیچ میں سے کاٹا ہوا ہے تو سر تھوڑی اپنی بھی عقل استعمال کرو نا. یہ تو میں قرآن کے ساتھ بھی پھر کر سکتا ہوں، نعوذ باللہ. قرآن حکیم میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن ساتھ کیا لکھا ہے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے. یا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور وہ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں اللہ 3 میں سے ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے یہ کفر ہے. میں صرف بیچ میں بات کاٹ لوں کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے، اللہ ہی عیسیٰ ہے، تو سر یہ کھلواڑ تو آپ قرآن کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. پھر سوشل میڈیا اتنا بڑا سمندر ہے، ہم کس سے جا کے لڑ سکتے ہیں؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ رکھتے ہیں. یہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ شرم کریں اور نوٹ کر لیا کریں میری جو گفتگو ہے وہ الزامی بات ہے یا میں کلیم کر رہا ہوں، تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اور تیسری میری نصیحت یہ ہے کہ اگر اس سے بھی نہ پتہ چلے تو سر اللہ کے فضل سے ہمارے بھائی ہزاروں واٹس ایپ کے میسیجز کے روزانہ جواب دیتے ہیں. ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پہ جائیں، 5 نمبر لکھے ہوئے ہیں، کم از کم 5 یا بلکہ اب تو 6 ہو چکے ہیں. 5 یا 6 نمبرز ہیں واٹس ایپ کے، آپ ان میں رابطہ کریں، ان سے پوچھیں کہ جی علی بھائی کی یہ ایک ویڈیو ہم نے دیکھی ہے، اس میں یہ تھا. ویسے تو آپ اپنی عقل بھی استعمال کریں نا، کامن سینس از ناٹ سو کامن. کامن سینس اتنا کامن بھی نہیں ہوتا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو میں تو بس یہی کہہ سکتا ہوں. باقی میں یعنی سخت نالاؤں ان سے، اور ان ظالموں نے یہ یعنی اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے مجھے تختہ مشق بنایا ہوا ہے. اور میں تو اب یعنی ہماری اکیڈمی کی پالیسی بھی 1 سال سے تقریباً چینج ہو چکی ہے. اب تو میں ان علماء کے نام بھی نہیں لیتا، میں صرف یعنی ان کے علمی رد کر دیتا ہوں. جو زندہ ہیں، مرے ہوئے تو ظاہر ہے فوت ہو کے اللہ کے پاس جا چکے ہیں، ان کی چیزوں کو تو لوگ آن کرتے ہیں. میں نام لیے بغیر آپ کو یعنی
فی البدی جو کچھ میرے ذہن میں کچھ مثالیں میں نے حالیہ دنوں میں آبزرو کی ہیں وہ آپ کو بتا دوں کہ کس طریقے سے یعنی یہ دھوکہ دیتے ہیں میرے نام کے اوپر. اور یہ اپنے فرقے کے گول کیپر بنے ہوئے ہیں, اور گول کیپر کبھی بھی اپنے پول میں فٹ بال نہیں پھینکتا, کا دماغ خراب ہے. وہ صحیح بات بھی کریں گے, وہ کہے گا نہیں. ایک بریلوی مولانا نے میرے خلاف کافی سارے کلپ بنائے, اکثر کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ. آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس طرح کہ انہوں نے کلپ اپلوڈ کیا کہ بس ایک میرا جملہ کاٹا, امام بخاری نیم رافضی, اور آگے جناب اپنا کلپ پورا چڑھا دیا, دیکھو جی امام بخاری کو یہ رافضی کہہ رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. میں نے امام بخاری کو کیوں رافضی کہنا ہے؟ میں تو خود اہل بیت کی محبت میں رافضی ہونے کی گالی کھا رہا ہوں, جیسے میرے امام کو کھانی پڑی, امام محمد بن ادریس شافعی المتوفا 204 ہجری. ان کو اہل بیت کی محبت میں کہا گیا کہ یہ رافضی ہے, تو انہوں نے پھر شعر کہا جو تواتر کے ساتھ اہل سنت کی کتابوں میں نقل ہوا ہے, ان کے اپنے دیوان الشافی میں ہے, ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنوں انس گواہ ہو جو کہ میں رافضی ہوں. تو میں نے امام بخاری کو کیوں رافضی کہنا ہے؟ میں تو خود سفر کر رہا ہوں. وہ ہوا کیا تھا کہ اہل حدیثوں نے میرے خلاف اپلوڈ کیا یہ علی مرزا جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا نیم رافضی نیم رافضی. تو میں نے اہل بیت کی شان میں صحیح بخاری سے ایک حدیث بیان کی کہ عمار ابن یاسر نے خطبہ دیا, یہ صحیح بخاری میں موجود ہے, اما عائشہ کے فضائل والے چیپٹر میں. عمار ابن یاسر نے خطبہ دیا کوفے کے منبر پر اور کہا کہ لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے. ایک طرف سیدہ عائشہ ہیں جو دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, اور دوسری طرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, حکمران ہیں تمہارے. اب اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو. یعنی سیدہ عائشہ ورسز گاڈ کون لے کے آیا؟ عمار ابن یاسر. تو یہ اہل بیت کی شان میں بہت بڑی حدیث تھی, مولا علی علیہ السلام کی شان میں. تو میں نے کہا ہاں امام بخاری نیم رافضی, آپ امام بخاری کو بھی رافضی کو کہ اتنی سخت حدیث لے آئے سیدنا علی کی شان میں. تو اس نے میرا جملہ کاٹ کے کہا تھا دیکھو امام بخاری کو رافضی کہہ رہا ہے. یعنی شرم کرنی چاہیے. اگر آپ پوری بات میں چل کریں, مسئلہ 157A ملینز آف پیپل تک, آپ کے کلپ تو سینکڑوں لوگ دیکھتے ہیں, ہزاروں بھی دیکھتے ہیں, جب میرا نام بیچ میں ڈالتے ہیں. ہماری ویڈیوز ملینز آف پیپل تک پہنچی ہوئی ہیں, لوگوں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. تو آپ لوگ تو یہ جرم نہ کریں. اچھا, اسی طریقے سے یہ پچھلے دنوں بھی ایک شیعہ نے اپلوڈ کیا ہے جی, شیعہ کے ایک چینل کے اوپر اپلوڈ ہوا, اور میں نے بریلویوں کے ساتھ الزامی ایک بات کی تھی. کیا کرتے ہیں یہ, وہ انہوں نے شیئر کہا جی کہ جی وہ نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, کہتے ہیں نا. تو جو یعنی ربیع الاول کے جلسے جلوسوں میں شامل نہ ہو اس کو کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے. اچھا, اور اس پہ ہی وہ ایک چینل ہے وہ باپا جانی والا. باپا جانی ایک دن کہہ رہے تھے کہ آپ ربیع الاول کے موقع کے اوپر نا اپنے گھروں پہ بلب روشن کیا کریں, لیکن انہوں نے کہا کہ ساتھ ہی میں بتا دوں کہ بعض لوگ دل کے مریض ہوتے ہیں, ان کو تکلیف ہوتی ہے, بعض واقعی دل کے مریض ہوتے ہیں اور بعض دوسرے والے دل کے مریض ہوتے ہیں. یعنی وہ ٹانٹ کر رہے تھے کہ ربیع الاول سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. کسی کو تکلیف نہیں نبی علیہ السلام کی پیدائش سے. ہم یہ کہتے ہیں وہ ایکٹیویٹی جو صحابہ تابعین تبع تابعین نے پرفارم نہیں کی, آپ نے خود سے دین میں داخل کی ہیں, اور آپ اتنی داخل کر دی ہیں کہ جو نہیں کر رہے ان کو آپ گستاخ ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو سر ان کو بھی کریں اور صحابہ تابعین تبع تابعین کو بھی کریں. نعوذ باللہ, جڑے بڑھو نا. تو میں نے اس میں الزامی بات کی تھی کہ اگر یہی محبت کا کرائٹیریا ہے نا تو سر آج کل تو ناسبی بہت ہو چکے ہیں, اہل بیت کے دشمن بہت ہو چکے ہیں, تو آپ لوگ نا 10 محرم پہ ماتم بھی شروع کروا دو, اور پھر جب ہم آپ کو منع کریں آپ کہیں اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں اس لیے ہمیں ماتم نہیں کرنے دے رہے. وہ ماتم کے خلاف میں نے الزامی بات کی ہوئی تھی, وہ کسی نے بیچ میں کلپ کاٹ کے نشیہ نے چڑھا دیا کہ لو جی انجینئر صاحب بھی مان لیں ماتم ہونا چاہیے. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت, شرم کریں. اچھا, اس طریقے سے اہل حدیثوں نے بھی کیا ہوا ہے. ایک میرا کلپ انہوں نے کاٹا, لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے تو کھل جائے گا. میں نے بتایا کہ کاتب وحی تھے, لیکن ساتھ کچھ اور چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں.
اور وہ بڑی بھیانک ہیں جو آپ چھپا لیتے ہیں انہی احادیث کے اندر. وہ آپ کلپ جا کے دیکھ لیں. وہ کیا کیا انہوں نے جناب, وہ اس میں نے ایک جملہ بولا کہ صحیح مسلم میں کاتب وحی کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ صرف کاتب کے الفاظ ہیں. بس یہ جملہ انہوں نے کاٹا اور کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جو انجینئر صاحب ہیں یہ حضرت معاویہ کے کاتب وحی ہونے کا انکار کر رہے ہیں. اس میں انکار کہاں سے ہے؟ میں نے کہا کہ مسلم شریف میں کاتب وحی کے الفاظ نہیں. آگے میں نے کیا بولا وہ اس نے نہیں ڈالا. میں نے کہا کہ یہ الفاظ جو کاتب وحی کے ہیں نا, یہ الفاظ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں ہیں, وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيِ. لیکن میں نے کہا کہ وہ صرف یہاں تک بات نہیں ہے, اس کے آگے بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کو نبی علیہ السلام نے بدعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے, اور راوی کہتے ہیں کہ پھر ان کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا. ٹھیک ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اب یہ علیحدہ سے ٹاپک ہے, میں بس اتنا ہی چھوڑ دیتا ہوں, آپ وہ کلپ دیکھ لیں. کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی تھے. اچھا اس نے پہلا جملہ کاٹا کہ میں نے تو کہا تھا مسلم میں یہ الفاظ نہیں ہے. اب کئی الفاظ مسلم میں ہوتے ہیں, بخاری میں نہیں ہوتے, بعض بخاری میں ہوتے ہیں, مسلم میں نہیں. آگے بھی تو دیکھیں. تو اس نے کہا یہ انکار کر رہے ہیں. میں نے انکار نہیں کیا بلکہ پورا اقرار کیا. آپ آدھا اقرار کرتے ہیں نا, میں نے پورا اقرار کیا تھا, آپ نے آدھا اقرار میرا چھو کر کے آدھا چھوڑ دیا. ساروں کی مثالیں ہو گئی, میرا دیوبندیوں کی رہ گئی. اہل حدیث بھی ہو گئے, بریلوی بھی ہو گئے, ساری بھائی ہیں ہمارے, کیونکہ نام ہے وہابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. جو بندیوں نے تو ماشاءاللہ انجینئرنگ فرقہ کہہ کے تو لانچ کیا. اچھا جس چور نے خود چوری کی ہو نا, وہ دوسروں کے بارے میں بھی وہی چیزیں سمجھتا ہے. ان کو پتہ ہے ہم نے امت کے اوپر ڈاکہ مارا ہوا ہے فرقے بنا کے. ہمارے بزرگوں نے یہی کچھ کیا ہوا ہے. 1867 میں دیوبند مدرسہ بنا ہے. 1867 سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان جو آج دیوبندی ہے وہ بھی دیوبندی نہیں تھا اگر اس وقت زندہ ہوتا, کیونکہ دیوبند مدرسہ ہی نہیں تھا. 1896 میں منظور الاسلام بریلی میں مدرسہ بنا. 1896 سے پہلے میرا دعویٰ ہے کہ جتنے بھی بریلوی ہیں 1896 سے پہلے دنیا میں کوئی بریلوی نہیں تھا. یہ بھی ہماری طرح کے سادہ مسلمان ہی تھے, یا زیادہ زیادہ حنفی شافی مالکی ہوں گے. تو سر آپ نے انگریزوں کے دور میں اپنے مدرسے بنائے, ان کے نام کے اوپر امت میں فرقے ڈالے, ان کے نام کے اوپر آپ نے مسجدیں بنائیں, اور مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی. بریکٹیں لگا لگا کے, دمیں لگا لگا کے مسجدوں کو آپ نے اللہ کی مسجدوں کی بجائے فرقوں کی مسجدیں بنا دیا. انڈیا کے 2 شہروں کے نام کے اوپر بانٹ دیے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں آج اگر کوئی حق کی آواز اٹھی ہے تو وہ کوئی فرقہ بنا لے گی؟ اللہ کے فضل سے اس آواز کو اٹھے ہوئے آلموسٹ 10 سال ہو چکے ہیں. کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا, کوئی پارٹی نہیں, کوئی چندہ نہیں, کوئی مریدین کی جماعت نہیں. اپنی جیب سے لاکھوں روپے لگاتے ہیں اللہ کے فضل سے. کوئی نہیں ہاتھ چموائے کسی سے, پاؤں نہیں چموائے, کوئی فرقہ لانچ نہیں کر دیا, کوئی مدرسہ نہیں بنایا. آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. یقین کریں میری ایک نماز جو ہے بریلویوں کی مسجد میں ہوتی ہے تو دوسری اہل حدیث کی, تو تیسری دیوبندیوں کی, اور شیعہ کی مسجد میں بھی. آپ تو بس یہیں پہ آ کے سٹاف لگا لیتے ہیں نا, میں ہر طرف جاتا ہوں. میری زندگی پریکٹیکل نمونہ ہے کہ میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا, پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں. ہاں 2 فرقے ہیں, ایک سنیوں کا نکلا ہوا فرقہ قادیانی ہے جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے, ان کو میں یعنی ان کی تکفیر کرتا ہوں. اس میں میرا آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں, قادیانیوں کو دعوت اصلاح. باقی ان کو مارنے پیٹنے کے میں حق میں نہیں, علمی اختلاف. دوسرا شیعہ کا آف شوٹ جو شام میں پایا جاتا ہے نصیریہ. بس ان 2 فرقوں کی میں تکفیر کرتا ہوں, باقی سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. سر آپ ہمارے جیسا حوصلہ تو پیدا کریں نا. آپ میں تو حوصلہ نہیں, فرقے بنائے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو ایک اسی میں بس آخری بات کرتا ہوں, پھر اگلے سوال بھی چل لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں ان میں بھی حوصلہ ہے, ان کو کہ آپ کا کوئی ریناؤنڈ اسکالر یہ فتویٰ لکھ دے, کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کوئی بریلوی یہ لکھ دے, اور سارے بریلوی اس کو آن کریں, علماء بھی پبلک بھی, کہ جنتی فرقہ تو ہمارا ہے, یہ تو وہ لکھ کے دیں گے. لیکن اگلا بھی جملہ لکھوانا ہے, ہمارے علاوہ جتنے فرقے ہیں یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں لیکن گمراہ ہیں, ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے ہی جائیں گے. یہ لکھ کے دے گا کوئی؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ باقی فرقوں کو کیا مان رہے ہیں؟ کافر ہے. او مسلمان تو ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا نا, تو سر چھڑت کرے نا. بریلوی لکھ کے دے کہ دیوبندی اہل حدیث شیعہ یہ ہمارے بھائی ہیں لیکن گمراہ ہیں, دوستی ہیں, لیکن ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے ہی جائیں گے, کیونکہ ہے تو کلمہ گوئی ہیں. کریں ہم جنت نہیں کریں گے. میں نے دیکھا نا, میں جب انجینئرنگ ان کے ساتھ کرتا ہوں نا, پھر ان کی
چھپا ہوا خناس سامنے آتا ہے. ویسے آپ کو کہہ دیں گے یہ اس طریقے سے جب بات کریں گے ہاتھوں کام جائیں گے, نہیں یہ تو انجینئرنگ ہوئے گی. اسی طریقے سے آپ شیعہ کو کہہ دیں, اہل حدیث کو کہہ دیں, جو بندیوں کو, بریلویوں کو, کہ آپ اپنے علاوہ باقی فرقوں کے نام لکھیں اور کہیں کہ ہم ان کو گمراہ سمجھتے ہیں, دوست ہی ہیں, لیکن ایک دن انشاءاللہ کلمہ تو پڑھیں گے, جنت میں چلے جائیں گے. نہیں, وہ ان کو کافر مانتے ہیں. تو سر پھر آپ اپنے آپ کو جنتی فرقہ نہ کہا کریں, آپ کہا کریں ہمارے علاوہ سارے کافر ہیں. جنم بڑھو. ان کے جو میک اپ شدہ چہرے تھے نا, ان سے نقاب میں نے ہٹایا اللہ کے فضل سے, اس لیے اب ان کو مصیبت کھڑی ہوگی ان کے لیے, اور اس لیے پھر اس قسم کی چیپ حرکتیں کرتے ہیں یہ میرے کلپس آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے, ٹھیک ہے, اور پھر گالی گلوچ جی, او جی ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور. کوئی علمی بات کر جاہل آدمی, کوئی علمی بات لے کے آ. اس کو جانور کہہ رہا ہے جو بخاری مسلم سے وہ حدیثیں کوٹ کر رہا ہے, تو جو تیرے بڑے بزرگ جانوروں نے نہیں کوٹ کی ہیں, کیونکہ وہ جانور کا مطلب تو یہی لے رہا ہے نا. اگر تیرے جانوروں نے تجھے وہ باتیں نہیں بتائی ہیں جن کو تو جانور کہہ رہا ہے, جو علمی بات کرے اس کو جانور ہی کہتے ہیں نا, تو اپنے بزرگ کو علماء سمجھتے ہیں نا, اور میں نے کوئی علمی بات کر دی تو مجھے تو جانور کہہ رہا ہے. قرآن حدیث کو کوٹ کرنے والے کو تو امام بخاری امام مسلم کو جانور کہنا, تاکہ تیرے جانور ہونے کے اوپر ہم اجماع کروائیں اس قسم کے گالی گلوچ کے اوپر. اور ہر بندہ جو چڑھا, جس کا دل چل رہا ہے وہ نیٹ کے اوپر چڑھ کے نا کلپ چڑھا رہا ہے, کوئی علمی بات کرے. اینڈ پہ ہم آپ سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں. ایک دفعہ آپ کہہ دیں, جو سے کہہ دو, مزے سے کہہ دو, اونچی آواز سے کہہ دو, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہوگا جی. اگلا سوال سن. جی علی بھائی, اگلا سوال یہ ہے کہ لوگوں کے نک نیم رکھنا, مثلاً کاکا, گڈو, پپو, سورہ حجرات کے تحت کیا ایسے نام رکھنا حرام نہیں؟ ہاں جی, ایسے نک نیمز رکھنا حرام ہے جس میں کسی کی تذلیل ہوتی ہو اور وہ شخص اس کی تذلیل مانتا ہو. اب اگر کوئی ماں اپنے بچے کو پپو کہتی ہے اور وہ پپو نام چل پڑتا ہے تو اس کی تو کوئی تضحیق نہیں, اس کو کوئی نہیں مانتا. نہیں, لوگ اس کو آنر ہی فیل کرتے ہیں نا, اور وہ بھی پیار محبت سے وہ اپنا نام مان رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کے نک نیمز تو کوئی منع نہیں ہے, بلکہ یہ نک نیم رکھنا تو سنت ہے. ابو ہریرہ کا کیا مطلب ہے؟ بلیوں والا. حضرت ابو ہریرہ کو محبت تھی, ان کا نام ہے عبد الرحمن. نبی الاسلام نے ابو ہریرہ کہہ دیا, نام پڑ گیا. ابو تراب کس کی کنیت ہے؟ مولا علی کی. مولا علی کی اپنی کنیت ہے ابو الحسن. لیکن آپ کو پتا ہے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ سے کوئی اختلاف ہوا, میاں بیوی کے ہونے کے ناطے مسجد میں چلے گئے, نبی علیہ السلام آئے, پوچھے فاطمہ کدھر ہے تیرے چچا کا لڑکا؟ یا رسول اللہ مجھ سے ناراض ہو کے چلے گئے. صحابی کو بھیجا, ڈھونڈ کے لاؤ, ان کا مسجد میں لیٹے ہوئے. آپ نے نہیں کہا بلا کے لاؤ, آپ خود چلے گئے مسجد میں لیٹے ہوئے, مٹی کے اوپر ہی اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب, اور مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. انہوں نے اپنی کنیت ہی رکھ دی ابو تراب, مٹی والا. اب یہ بھی تو اسی قسم کا ہی نام ہے, لیکن نک نیم ہے. نک نیم دینا سنت ہے. البتہ کسی کو تذلیل کرنا, کسی کو کہنا اوے لنگڑے, اوے انے, اوے کانے, اب یہ وہ لفظ ہے جسے کوئی برا مانے گا. اس طرح کے سورۃ الحجرات میں ہے کہ کسی کو برے القاب سے بد پکارو, یہ فسق ہے, گناہ کبیر ہے. اس طرح کے نک نیم رکھنا حرام ہے. البتہ جو کسی کے اپنے نک نیم چل رہے ہیں تو وہ, اگر زرداری صاحب اس سے خوش ہوتے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری, تو وہ تو نہیں, اس سے ناراض تو نہیں ہوتے. تو اگر خوش ہو رہے ہیں اور یہ کوئی نعرہ لگا رہا ہے تو وہ تو خوش ہو رہے ہیں, اس چیز کو برا تو نہیں برا مان رہے ہو, تو وہ کہہ دیں کہ یار میرے ساتھ نہ کرو ایسے. تو میں یعنی پولیٹیشینز کے حوالے سے خصوصاً بات کروں گا. ہماری جو نوجوان نسل ہے نا, ان کے یعنی رویے بڑے غیر اخلاقی ہو چکے ہیں. یعنی اس قسم کے نام رکھتے ہیں دوسرے پولیٹیکل لیڈرز کے. پی ٹی آئی والے تو اس کے اوپر ٹاپ آف لسٹ ہیں, یعنی لوگوں کے نام رکھنے کے اوپر اور بدتمیزی کے رویے اختیار کرنے پہ. اور سب سے بہتر پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, یعنی میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. آپ بلاول بھٹو کی بھی تقریریں دیکھ لیں, میں نے کوئی بھٹو کو ووٹ نہیں ڈالی ہوئی ہے, ویسے بتا رہا ہوں. اور آپ باقی لوگوں کو بھی آپ کو یعنی ڈفرنس نظر آئے گا. خدا کے لیے اپنے اخلاقی رویے رکھیں. آپ کے پاس اگر علم ہے تو علمی طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے بیان کریں, انشاءاللہ تعالیٰ لوگ قبول کریں گے. آپ یہ حرکت نہ کریں کہ مطلب آپ کسی کے نک نیم رکھ کے اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش کریں. تو اس طرح کے نک نیم, چاہے آپ کا وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو, اس طرح کے نیم رکھنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہو جی. اگلا سوال یہ کہ برادران یوسف کی مثال دینا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی گستاخی نہیں, حالانکہ ایک نبی کے بھائی اور بیٹے کی.
برادران یوسف کی جو مثال دی جاتی ہے نا جی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی توہین کرنے کے لیے نہیں دی جا رہی ہوتی ہے. وہ ایک مثال بیان کی جاتی ہے کہ جیسا کہ اس زمانے میں ایک پیغمبر کے بھائیوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا. تو سر وہ تو سورہ یوسف کے اندر نقل ہوا ہے، اور ظاہر ہے وہ اس لیے نقل ہوا ہے کہ تاکہ اس سے عبرت پکڑی جائے. جیسے سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ اے اولاد آدم، ہم نے قصہ آدم اور ابلیس تم سے اس لیے بیان کیا کہ جس طرح تمہارے ماں باپ کو ورگلایا تھا شیطان نے، تمہیں نہ ورگلا دے. اب قصہ آدم اور ابلیس کیا بیان کرنا حرام ہوگا؟ یا کوئی شخص کسی کی تربیت کرتے ہوئے کہے کہ دیکھیں شیطان تو اتنا طاقتور ہے، اس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو بھی ورگلایا تھا، اس لیے شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہو. تو اب یہ کوئی آدم علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہوگی؟ نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس سے بھی بڑی مثال پیش کی ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ کی بیماری کے دن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ میری جگہ نماز پڑھائے. اب کیا ہوا؟ سیدہ عائشہ نے کہا کہ ابو بکر میرے والد ہیں، وہ بڑے کمزور طبیعت کے مالک ہیں، جب وہ آپ کی جگہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکیں گے کہ یہ دن بھی آنے تھے کہ نبی علیہ السلام اتنے بیمار ہو گئے کہ میں ان کی جگہ نماز پڑھا رہا ہوں، تو آپ نہ کسی اور کو حکم دے دیں نماز پڑھانے کا. تو آپ نے فرمایا نہیں، ابو بکر ہی نماز پڑھائیں. یہ بخاری مسلم دونوں میں. پھر سیدہ عائشہ نے کیا تو نبی علیہ السلام کو غصہ آیا. پتہ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا تم تو یوسف والیاں ہو. اپنی بیویوں کو کیا کہا؟ یوسف والیاں. حالانکہ یوسف علیہ السلام کو جن عورتوں نے بہکایا تھا وہ تو بڑی گندے کردار کی عورتیں تھیں، برائی کی طرف مائل کیا تھا نا. اب وہ کردار سیدہ عائشہ کا تو نہیں تھا، لیکن اینڈ رزلٹ سیم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان بد کردار عورتوں کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی، اور نبی علیہ السلام کو اپنی با کردار شریف النفس بیویوں کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی. اگرچہ وہ حضور کی محبت میں یا حضرت بکر کی فیور میں ہی کہہ رہی تھی، لیکن حضور کو تو تکلیف پہنچ رہی تھی نا. تو نبی علیہ السلام نے کتنی سخت مثال بیان کی، جو فٹ بھی نہیں ہوتی تھی، 100% تو فٹ نہیں ہوتی تھی، تو کوئی گستاخی نہیں شمار کیا کسی نے. اس طریقے سے اگر برادران یوسف تو بڑی چھوٹی مثال رہ جائے گی. پھر حضور نے تو اپنی بیویوں کو کہا تم یوسف والیاں ہو، جس طرح یوسف کو تنگ کیا اور تم مجھے تنگ کر رہی ہو، میرے حکم کی تابع داری کرو. تو اس طرح کی مثالیں اگر دی جاتی ہیں، یا کوئی باپ اپنے بیٹوں کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال دے دیتا ہے یوسف علیہ السلام کے بیٹوں کی، تو اس میں کوئی گستاخی والا فتویٰ نہیں ہے. بس اس میں صرف ایک ہی مسئلہ ہے، تعلیم کی کمی ہے، تھوڑے علمی کتابی مسلم بات. ٹھیک ہو گیا؟ پھر مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا سوال ہے کہ اگر کسی شخص کو قرآن حکیم کا مطلب سمجھ نہیں آتا، اس کے باوجود وہ صرف عربی میں سورہ ملک یا سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے، تو کیا قرآن مجید کا صرف عربی میں پڑھنا ہی فائدہ دے گا؟ فائدہ تو دے گا، لیکن قرآن کا اصل مقصد تلاوت نہیں ہے، اصل مقصد اسے فالو کرنا ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی علیہ السلام، ہم نے قرآن آپ کی طرف اس لیے وحی کیا تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو بھی تبلیغ کریں اور جس تک یہ قرآن پہنچے. اس طریقے سورہ صاد میں قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ اس کی آیات کے اوپر تدبر کرو. یعنی قرآن میں یہ مضمون بڑی جگہ ہے، میرا اس کے اوپر پورا ریسرچ پیپر ہے، ریسرچ پیپر نمبر 4 ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کا پرائمری مقصد ہے اس کو فالو کرنا، تلاوت کرنا نہیں سر. ہاں تلاوت کا ثواب ہے، وہ جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو پہلی جلد کے اینڈ پہ مل جائے گی فضائل قرآن والے چیپٹر میں، کہ جو بھی کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے. اب یہ الف لام میم حروف مقطعات بھی ہو سکتے ہیں اور علم بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہی ہو سکتے ہیں. باقی ان کا یعنی ثواب تو آپ کو ملنا ہے، لیکن یہ پرائمری مقصد نہیں ہے. وہ صحیح حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر، کہ جو رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا. میرا مسئلہ نمبر 112ABC قرآن حکیم کی 12 صورتوں کے فضائل کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے. اسی طریقے سے سنن دارمی میں ایک موقوفاً روایت ہے ابن عباس سے صحیح سند سے کہ جو صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں اس کے لیے کفایت کرے گا، جو شام کو پڑھ لے صبح تک کفایت کرے گا. وہ فضائل اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ان کے لیے نہیں. ایک بندہ یعنی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، سورہ ملک پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر رہا ہے، لیکن اس کا عقیدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں ہے، صرف فاتحہ کے دم ہی پر ڈالتا ہے، تو سر دوزخ میں جائے گا نا اگر توحید درست نہ کی. تو قرآن کا اصل مقصد ہے قرآن کے عقائد کے اوپر عمل کرنا، اس کی ترویج کرنا،
یہ سائڈ بینیفٹ ہے. قرآن کی جو بالائی ہے، کریم ہے، وہ قرآن کی تعلیمات ہے. باقی تو سائڈ بینیفٹ ہے، ثواب بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں نا، کہتے نہیں میں 10 قرآن مکائے، میں جناب 15 قرآن پڑھ چھڑے. یار 10 صفحے ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا جس سے آپ کی زندگی بدل جائے، وہ زیادہ بہتر ہے. تو بال یہ ایکسٹریم رویے ہیں. بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی بغیر ترجمے کے وہ پڑھے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں. ثواب تو ہونا ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصل جو فائدہ تھا وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے زبان سے تو کہہ رہا ہے کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ، اور اسٹیئرنگ اس کا رائٹ کی طرف جا رہا ہے تو ٹھوک ہی دے گا نا سامنے جا کے، اگر وہ پاکستان میں چلا رہا ہے. امریکہ میں تو رائٹ سائڈ پہ چلتی ٹریفک، انہوں کو بچو پاک کاٹ لو. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں تو خالی زبان سے بولنے سے نہیں ہوگا، باقی آپ کا عمل بھی اس کے اوپر گواہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. سوال ہے کہ اگر کسی آدمی کے دل میں تکبر نہ ہو تو اپنی شلوار یا پینٹ ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ کیسا عمل ہے؟ دیکھیں دین کے اندر کیوں آسانیاں تلاش کرتے ہیں لوگ، مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے. میرا یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی آپ دیکھ لیں گے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے کے اوپر، کہ یہ گناہ ہے، حرام ہے. آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر لکھیں نا پینٹ فولڈ کرنا، انجینئر محمد علی مرزا، تو میں نے کہا نماز کے لیے کم از کم ضرور فولڈ کر لیں. ابو داؤد کے اندر حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو. یعنی نماز کے لیے ٹخنے ننگے ہونا یہ پروٹوکول ہے. اگر کسی کی پینٹ لمبی ہے تو وقتی طور پہ فولڈ کر لیں. فولڈ بھی خیر کوئی اچھا حل نہیں ہے، چھوٹی ہونی چاہیے. فولڈ چاہے پینٹ نیچے سے ہو چاہے اوپر شلوار یہاں سے فولڈ ہو، ہے دونوں ہی غلط ہیں، لیکن بڑے غلط سے بچنے کے لیے چھوٹا غلط ٹھیک ہے. ویسے تو پینٹ چھوٹی ہونی چاہیے. باقی یہ کہنا تکبر نہ ہو تو یہ تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد میں حدیث ہے کتاب اللباس چیپٹر میں، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو. جس طرح کہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو ننگے سر نماز پڑھ رہی ہو. اب وہ ویسے بے پردہ پھرتی ہے، وہ الگ سے ہم ایڈریس کریں گے، لیکن نماز کے لیے وہ کہ میں ویسے بھی بے پردہ پھرتی ہوں تو چلو میں نماز بھی ننگے سر پڑھوں تو فرض ادا ہی نہیں ہوگا. تو نماز کے لیے اس کو حجاب کرنا پڑے گا، اور کرتی ہیں الحمدللہ عورتیں. اور ایسا حجاب جس سے بالوں کی سیاہی بار نہ چمکے، بالکل باریک دوپٹہ ہوگا تو ڈبل کر کے لینا ہوگا. اسی طریقے سے مرد اگر عام حالت میں نیچے بھی رکھتا ہے یہ الگ مسئلہ ہے، نماز کے لیے تو اسے اونچا کرنا پڑے گا. اور اگر تکبر نہ ہو، اس میں اہل سنت میں یعنی 2 رائے پائی جاتی ہیں. ڈومیننٹ رائے تو یہ ہے کہ تکبر ہو یا نہ ہو نبی علیہ السلام نے اس کو منع کیا ہے. البتہ امام ابن عبد البر المتوفا 463 ہجری ان کا یہ موقف ہے کہ یہ جو بخاری میں ایک حدیث ہے نا کہ اگر کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو تکبر کے طور پر تو دوزخ میں ہے، اور اس کے ساتھ امام بخاری ایک اور حدیث لے کے ہیں سیدنا ابوبکر کے حوالے سے کہ ان کی تہمت نیچے لٹک جایا کرتی تھی. اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے اگر تکبر نہ ہو تو کپڑا لٹکانا کیسا، کپڑا لٹکنا کیسا. تو اس میں حضرت ابوبکر نے شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرا پیٹ یعنی ان کا تھوڑا سا بڑا ہوا تھا، یعنی میری تہمت میں سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ ڈھلک ہی جاتی ہے، مگر یہ کہ میں اسے سمیٹ لیتا ہوں، یہ نہیں کہ رکھتے ہی نیچے ہوں. یہ دوسرے لوگوں نے بھی غلط مطلب نکال دیا. تو میں کوشش کرتا ہوں لیکن وہ ڈھلک ہی جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا تم تکبر کے طور پر تو ایسا نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اس سے امام ابن عبد البر نے، امام نووی نے المتوفا 676 ہجری جنہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی ہے، اور ان سے بھی پہلے امام ابن عبد البر المتوفا 463 ہجری، ان دونوں نے یہ موقف نکالا ہے کہ اگر کسی کو تکبر نہ ہو دل کے اندر اور اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے عام حالت میں رہے تو اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا. لیکن یہ موقف اتنا مضبوط نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں ویسے ڈھلک جاتی ہے جیسے ہماری بھی شلوار اوپر ہے، کبھی نیچے ہوگی تو میں اوپر کر لیتا ہوں. انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا میری رہتی ہی نیچے ہے. یہ بھی رزلٹ ذرا دھکے سے ہی نکالا ہوا ہے نا. اس میں الفاظ ہے کہ ڈھلک جاتی ہے مگر میں، یہ تو مسلمان کی نشانی ہے، داڑھی، ٹخنوں سے اوپر شلوار اور سر کا ڈھانپا ہونا. اس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک ویڈیو بھی ہے، اف لیبل شوز یور انٹینٹ ویئر اٹ. اگر لیبل شو کرتا ہے کہ آپ کا کون سا مذہب ہے تو آپ اس کو اڈاپٹ کریں. آپ یعنی کیوں چھٹکارے کی طرف کیوں چلتے ہیں؟ آپ سنت ہونے پہ تو سب کا اتفاق ہے نا، جو نیچے کیے ہوئے وہ بھی مانتے ہیں کہ سنت ہے، چاہے وہ اسے کہیں عرب ٹریڈیشن تھی، جو بھی کچھ کہیں، سنت اپنی جگہ موجود ہے نا. ہم فتویٰ کسی کے اوپر نہیں لگاتے لیکن ہم لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ مرد کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے. اور جناب عورتوں کا فیشن آیا ٹخنے ننگے کرنے کا، تسی مردوں نوں روندے اور زنانیاں دی شلواریں چنگیاں گئیاں نے.
ٹھیک ہے نا جی. تو فیشن آ جائے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے فیشن کو بھی اڈاپٹ کریں نا سر. ٹھیک ہو گیا. چلے فیشن ہی سمجھ لیں, مدنی فیشن. ٹھیک ہو گیا جی. پاپا جانی جو کہتے ہیں مدنی فیشن ہی صحیح یار, اڈاپٹ تو کریں. اس زیادہ تر بریلوی مکتبہ فکر نے اس کو نا ڈیگریڈ کیا تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی والے مدنی چینل والے ہیں وہ ترغیب دلاتے ہیں ٹخنے ننگے کرنے کی. یعنی میں بھی 10 سال تک سبز پگڑی باندھتا رہا ہوں, میں اس وقت بھی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہی رکھتا تھا الحمدللہ. تو شکر ہے کہ یعنی اس جماعت نے آ کے بریلویوں میں ایک جو ضد بنی ہوئی تھی نا اہل حدیث و دیوبند کے ساتھ, وہ ختم کر دی ہے. تو دعوت اسلامی میں ترغیب دلائی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا سوال یہ کہ اگر کوئی شخص مدینہ شریف کے قبرستان بقیع غرقد میں دفن ہو جائے تو کیا اسے جنتی سمجھا جائے گا؟ ہاں جنتی سمجھا جائے گا اگر آپ کے فرقے کا ہو. ساڈے کو تو پھر یہی جواب نے نا. شیخ زکریا کاندلی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے, کدھر دفن ہے؟ بقیع غرقد میں. پوری زندگی مسجد نبوی میں درس دیتے رہے وہ. تو کیا اہل حدیث اور بریلوی اور شیعہ ان کو جنتی ڈکلیئر کر دیں گے؟ جب نہیں کریں گے تو سر اپنے بابے بھی اپنے بوجھے سے رکھو. کس چیز کی دوس ہے؟ اور ان سے پوچھیں عبداللہ ابن ابی کی قبر کدھر ہے؟ بقیع غرقد میں. پہلے تو سانجا قبرستان تھا. ٹھیک ہو گیا. تو اس طریقے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی کہیں پر بھی دفن ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ یہ چیز ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینے میں موت مانگو, جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو مدینے کے مصائب پر صبر کرے گا میں قیامت والے دن اس کا شفیع بنوں گا. صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر یہ دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ مجھے مدینے میں شہادت کی موت عطا فرمانا. اور بخاری میں ہی موجود ہے کہ ان کو مدینے میں شہادت کی موت ملی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ساری چیزیں, لیکن اسی بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی دعا دی تھی وہ اس نے دنیا میں کر لی. میں نے اپنی دعائے شفاعت اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے. میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا. اگر کسی نے شرک کیا ہے وہ چاہے مدینہ شریف میں دفن ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی شفاعت کیسے ہوگی؟ تو باقی مدینے میں تو میں تو اکثر دعا کرتا ہوں, اے اللہ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف, بلکہ میں ذرا دعا کچھ اور کرتا ہوں, اے اللہ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اور ہم دین کو ذریعہ معاش بنانا شروع کر دیں, اے اللہ اس سے پہلے مدینہ شریف میں موت, بقیع غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما, آمین. میں تو یہ دعائیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, دعا کرنا ہے, اعمال بھی اپنے ساتھ, عقائد بھی اپنے دیکھنے, اور باقی یہ صرف عقیدتوں کو جو لے کے چل رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. جب تک میں کہتا ہوں خانہ کعبے کے اندر بھی کوئی دفن ہو جائے اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا. کوئی بندہ مدینہ شریف میں بھی دفن ہو جائے اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا. یار بخاری مسلم کی حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو, اپنے اعمال ساتھ لے کے آنا. اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا. تو فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے, بخاری مسلم میں ہے. یہ ہمیں سنایا جا رہا تھا کہ تم نہ کہیں امیدیں لگا لینا, اور آپ کہہ رہے ہیں مدینہ شریف میں دفن ہو جائیں. لوگ تو مدینے سے مٹی بھی لے آتے ہیں, زمزم میں کفن دھو کے لاتے ہیں, حالانکہ ان کو سائنٹیفکلی پتہ ہی نہیں ہے کہ جب کفن دھوتے ہیں تو بعد میں ویپوریٹ ہو جاتا ہے پانی, تو اتنے پہنچتا مجھے ویسے ہی خشک ہو جاتا ہے, پانی تو وچ کو نہیں ہوتا نا. بوتل لے آیا کرو اور جب دفنا دے نا اس ٹائم پانی سٹیا کرو, اگر کرنا ہی ہے کوئی سائنٹیفکلی بھی کوئی فرق نہیں پڑنا, اس سے کچھ بھی نہیں ہونا. اور میں نے آپ کو چیک بتا دیا نا, آپ ان سے دوسرے فرقے کے مولوی کے بارے میں پوچھ لیں کہ جی اس کو مدینہ شریف میں دفن کیا گیا, وہ کہے گا مردود ہے جتنے بھی مرضے مرے, یہی کہیں گے نا. تو سر پھر آپ ہمیں اس کے بات کی لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی پچھلے دنوں گئے ہوئے تھے مدینہ شریف, ننگے پاؤں پھر رہے تھے. یار یہ آپ لوگ کس نے آپ کو یہ باتیں پڑھائی ہیں خدا کے لیے؟ یعنی اور وہ امام مالک کی طرف منسوب کیا. یار امام مالک کو تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں نا, مجھے بتائیں حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی یہ رول ماڈل ہے امت کے لیے, یہ آپ کے بزرگ بابے رول ماڈل ہیں. یہ کیا ننگے پاؤں پھرتے تھے مسجد نبوی میں کہ باہر جو گلیوں میں؟ اتنی گرمی ہوتی ہے یار, کنکر پاؤں میں چپ جاتے ہیں. کیا یہ عاشقان رسول نہیں تھے؟ بتائیں یہ کون سا آپ عشق کا اظہار کر رہے ہیں؟ بلکہ میں آپ کو ایک باپا جانی کی بات سناؤں.
باپا جانی جب حج کے لیے گئے نا تو وہاں پہ ایک کوئی اور بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین تھے، یعنی ان کے ساتھیوں میں سے مجھے واقعہ خود سنایا ایک بندے نے. تو وہ ان کو ملنے کے لیے ان کے ہوٹل پہ چلے گئے. وہ ہوٹل کی 4تھی منزل پہ تھے. تو باپا جانی نے کہا آپ نیچے آ جائیں، میں نے اوپر نہیں آنا. ان کا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ وہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے مدینہ شریف میں، تو میں تو اوپر چڑھ جاؤں گا. اچھا وہ بھی مولوی کو میرے ارسیانہ تھی، انہیں پھکی دی تھی. انہوں نے کہا بھائی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک زمین کے لیول پہ نہیں ہے، زمین سے نیچے ہے، تو آپ تو زمین کے اوپر بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. اور اس سے بھی پھکی لے لیں، وہ زمین کے لیول سے بہت نیچے ہے، کم از کم 30-40 فٹ نیچے ہے، کیونکہ مسجد نبوی کا پلانس جو ہے وہ اوپر کیا ہے انہوں نے، نیچے پورے پارکنگ ایریا ہے. وہ پارکنگ ایریا کی جو بیسمنٹ ہے نا اس لیول کے اوپر نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے. یہ انہوں نے عشق کے معیار بنائے ہوئے ہیں، خود ساختہ قسم کے. وہ میرا اگلے دن کلپ بھی چڑھا ہے نا کہ وہ سبز گھاس پہ نہیں چڑھ رہے تھے، کہتے ہیں وہ گنبد خضرا سبز ہے. یار یہ سبز گھاس شیطان نے اگائی ہے کیا؟ اللہ نے اگائی ہے. غلاف کعبہ کیا ہے؟ کالا. اور آپ کی جوتیوں کا تلوا کالا. آپ کی جرابیں کالی. چلے یہ بھی بدل لیں گے لیکن سڑک تو کالی رہے گی. سڑک چٹی کتوں لے کے آؤ گے؟ اسی تو تانوں نہیں جانتے آگے. وائٹ اٹ ہو گیا، رکھو اپنے اپنے ہیلی کاپٹر، اور ہیلی کاپٹر میں بھی کوئی چیز کالی نہیں ہونی چاہیے جس کے اوپر آپ کا پاؤں پڑے. کدھر جاؤ گے سر؟ یہ آپ کی یعنی اپنی سیلف میڈ محبت کے کرائٹیریا ہیں، اور نہ صرف بناتے ہیں بلکہ جو اس کا انجینئرنگ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مذاق اڑا رہا ہے. دین کا مذاق تو آپ لوگوں نے اڑایا ہے، آپ نے اسلام کا مذاق اڑایا. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ویڈیوز اردو زبان میں ہی انگریزی میں نہیں ہے، ورنہ گورے آپ کے خلاف جو کلپ چڑھاتے ہیں نا، آپ لوگوں کا یہ والا معاملہ دیکھ کے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں دین کے ساتھ، اتنا مشکل دین ہے. ٹھیک ہے جی، جہاں آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر یہ چیزیں، یہاں لوگ مزاروں کی طرف پیدل جا رہے ہوتے ہیں، جا کے سیدھے ادھر گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، ماتھے ٹیک دیتے ہیں جا کے. یار خدا کے لیے مسلمانوں کا ملک ہے تو مسلمانوں والے کام کریں. تو مدینہ شریف میں کوئی دفن بھی ہو جائے اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا. ہاں البتہ اس کے اعمال درست ہوئے، عقیدہ درست ہوا تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اہل مدینہ کی شفاعت ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مدینہ شریف میں موت مانگنی چاہیے. تو حضرت عمر مانگتے تھے تو اپنے اعمال بھی حضرت عمر والے کریں نا. ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالی نفع بھی ہوگا انشاءاللہ. جی سوال یہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب یہ جو بیان کرتے ہیں کہ حضرت اویس کنی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام جو ہے وہ حضرت عمر اور حضرت علی سے زیادہ ہے، یہ بات کیا درست ہے؟ یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل غلط کرتے ہیں جی، ایسا نہیں ہے. سیدنا اویس کرنی رحمہ اللہ تعالی خیر التابعین ہے. صحیح مسلم میں پورا چیپٹر ہے اویس کرنی کے بارے میں کہ خیر التابعین اویس کرنی ہے، یعنی تابعین میں سے بہترین شخص. اور مسلم شریف کی اس حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ تابعین میں سب سے بہترین اویس ابن عامر ہے جو یمن کا رہنے والا ہے. اس کو برس کی بیماری ہوئی تھی، اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے وہ بیماری ختم کر دی. اب صرف ہاتھ کے اوپر برس کا چھوٹا سا نشان رہ گیا. وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے میری خدمت میں حاضر ہو کے اسلام ڈائریکٹلی نہیں قبول کر سکا، یعنی صحابی نہیں بن سکا، ویسے تو مسلمان ہی تھے وہ. تو تم میں سے جو شخص اسے ملے تو اس سے اپنے لیے دعا کروائے بس. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ جو دعا کروا رہا ہوگا وہ اس کے نیچے لگا ہوگا. نبی علیہ السلام تو اپنے صحابہ کرام سے بھی دعا کروایا کرتے تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کا مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو گیا ہے. ایک شریف النفس آدمی کی ایک نشانی ہے کہ وہ دعا کروائے. اور خود حضرت عباس کبھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ میرا مرتبہ مولا علی سے یا سیدنا عمر سے زیادہ ہے. وہ تو خود مولا علی کے بیعت ہوئے ہیں. اب ایسے کرنے کی شہادت جنگ صفین میں مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے ہوئی ہے. پوری زندگی کسی جنگ میں وہ شریک نہیں ہوئے ہیں، لیکن صفین میں وہ مولا علی کے پاس آئے، ہاتھ پہ بیعت کی اور معاویہ کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے. سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ورحمہ اللہ تعالیٰ، تو وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑتے ہوئے حضرت علی کی طرف سے شہید ہوئے ہیں. تو یہ ان کا مرتبہ ہے. اور سیدنا عمر کو جب ایک وفد یمن سے ملنے آیا، صحیح مسلم میں ڈیٹیل سے موجود ہے، مشکات کی 3 جلد میں آپ کو مل جائے گا. آپ نے پوچھا تم میں سے کوئی، یعنی قرن کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ قرن ہی تھے نا، قرن ایک گاؤں کا نام تھا. تو پہلے پوچھا یمن والے، پھر اس میں قرن، اور پھر اس طریقے سے اویس بن عامر کا پوچھا. تو وہ وہاں پہ موجود تھے، پھر حضرت عمر نے اسے دعا بھی کروائی. ٹھیک ہے،
اور پھر کہا میں یعنی کوفے کے گورنر کو یعنی یمن کے گورنر کو آپ کے لیے خط لکھ دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور اس کے باوجود بھی ان کی درویشوں والی زندگی تھی, یعنی بہت زہد تھا زندگی میں. تو ان کا مرتبہ اپنی جگہ موجود ہے, لیکن صحابہ اکرام کے برابر نہیں ہے. دعا کرانے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کا مرتبہ جو ہے وہ صحابہ اکرام سے بڑھ گیا. اس طریقے سے امام مہدی کا مرتبہ بھی صحابہ اکرام سے زیادہ نہیں ہے. صحابہ اکرام کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. یعنی صحابہ اکرام سے مراد میں یعنی اولو العزم صحابہ کی بات کر رہا ہوں. بس اس سے زیادہ میری زبان نہ کرو. ٹھیک, آگے سے. جی اگلا سوال ہے کہ قتل خطا اور قتل عمد کی دیت میں کیا فرق ہے؟ بس یہ آخری سوال ہے کہ اس کے بعد 4 بجے وقفہ کرنا ہے انشاءاللہ. باقی سوالات وقفے کے بعد انشاءاللہ. قتل عمد اور قتل خطا میں فرق ہے. قتل خطا کہتے ہیں ایکسیڈنٹلی, غلطی سے ہو گیا, یعنی آپ کی مرضی نہیں تھی کسی کو مارنے کی. جیسے کبھی ڈرائیونگ کرتے ہوئے کوئی بچہ نیچے آ جاتا ہے, تو اس کیس میں آپ نے یعنی اس کا قصاص نہیں ہوتا, دیت ہوگی. اور جو اللہ کے حضور جرمانہ اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ سورہ نساء کے اندر آیا کہ اگر اس طریقے سے کسی سے قتل ہو جائے, ایک غلام اللہ کی راہ میں آزاد کرے گا. مسئلہ 28 بھی ہے میرا اس کے اوپر. اگر غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا بغیر چھوڑے ہوئے. آپ قدرتی عذر آ جائے, کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا عورتوں والے مخصوص ایام آ جاتے ہیں, کسی عورت سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ ترتیب نہیں ٹوٹے گی. اس کے علاوہ اگر جان بوجھ کے چھوڑتا ہے پھر دوبارہ سے گنتی سٹارٹ ہوگی. یہ تو اللہ کے حضور معافی کا ذریعہ ہے. اور پھر جو اس کے ورثہ ہیں ان کو دیت دینی ہوگی, اور دیت سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے 100 اونٹ ہے. 100 اونٹ کا مطلب ہے آج کا 1.5-2 کروڑ روپیہ کم از کم, آلموسٹ. یہ کم دیت نہیں ہے یہ جو پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت 5-5 لاکھ دے کے جی مریضوں کو 5 لاکھ اور شہید شہداء کو 10 لاکھ, نہ, یہ کم از کم 2 کروڑ دینی ہوگی دیت اگر گورنمنٹ دے رہی ہے تو. ٹھیک ہوگی. اور قصاص نہیں ہوگا. قصاص ہوگا جان بوجھ کے, قتل عمد کے اوپر. عمد کہتے ہیں جان بوجھ کے. اس میں پھر سورہ بقرہ میں ہے کہ قصاص میں انسانیت کی زندگی ہے. ویسے تو قرآن کہتا ہے کہ آپ معاف کرو, لیکن قتل کے کیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیروی کرو مقدمے کی. قتل کے بدلے قتل ہی ہونا چاہیے تاکہ ڈیٹرنس ہو جائے. اس میں بھی آپشن ہے, دیت لے کے چھوڑا جا سکتا ہے اگر ورثہ مانے, لیکن افضلیت یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہو تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرنس بن جائے. اگر لوگوں کو میں پیسے دے کے چھوڑوں گا تو امیروں کے بچے تو لوگ غریبوں کو پھڑکاتے ہی رہیں گے نا. شاہ زیب قتل کیس آپ کے سامنے ہی ہے نا, پورے پاکستانی میڈیا نے اس کو اٹھایا, سزا ہوئی, پھر ریورس ہوئی, پھر سپریم کورٹ نے 100 ماڈل لیا, پھر وہی ابھی تک معاملات چل ہی رہے ہیں نا. تو یہ پھر ہوتا ہے پیسے والے لوگ پھر اس طریقے سے جان چھڑا لیتے ہیں. تو اس میں یعنی اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ جو مقتولین ہیں ان کے ساتھ پھر حکومت کھڑی ہوگی اور بدلہ دلائے گی. یہ نہیں ہے کہ حکومت بھی جو ہے وہ بالکل پیچھے ہٹ جائے اور یہ خود ہی بھگتے رہیں, اور پھر ان کو دھمکیاں لگاتے ہیں, وہ مجبوراً پھر دیت لے لیتے ہیں, قصاص کے اوپر راضی نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں. تو دونوں کیسز میں چاہے ایکسیڈنٹل قتل ہو, قتل خطا ہو, یا قتل عمد جان بوجھ کے قتل ہو, دونوں کیسز میں 1 مہینے کے یعنی ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا. آج کل تو غلام نہیں, 2 مہینے کے مسلسل روزے, یہ تو اللہ کے حضور گناہ سے بچنے کے لیے. اور دوسرا سٹیپ یہ ہوگا یا تو دیت دینی ہوگی یا قتل کے بدلے قتل ہوگا. تیسرا یہ ہے کہ ورثہ معاف کر دیں. عموماً میں نے قتل خطا میں دیکھا لوگ معاف کر دیتے. یہ پچھلے دنوں بھی عثمان بھائی کے وہ جاننے والوں میں ایک ٹرالی کے نیچے بچہ آ گیا. وہ بچے کی اپنی غلطی تھی, وہ رانگ سائڈ سے ویلنگ کرتا ہوا جا رہا تھا. آپ کو پتا ٹرالی کی تو بریک ہوتی نہیں ہے, ٹریکٹر کی بریک ہوتی ہے, ٹرالی کی نہیں ہوتی جو پیچھے لگی ہوئی ہے. وہ اتنی لوڈ ہوتی ہے, ٹریکٹر بریک بھی لگائے تو پھر بھی وہ ٹرالی کا وزن اتنا ہوتا ہے کہ اس کو گھسیٹتی بھی آگے لے جائے گی. تو وہ خیر اس کو تو پتہ بھی نہیں چلا, نیچے آ کے بالکل اس کا قیمہ بن گیا. تو وہ بعد میں پیچھے باز دی لوگوں نے کہ بچہ نیچے آ گیا. تو خیر ساتھ والے لوگوں نے گواہی دے دی. اور ایسے موقعوں میں گواہی چھپانی بھی نہیں چاہیے, بتانی چاہیے. یہ ظلم نہ کیا کریں, یعنی جو بندہ مجرم نہیں ہے اس کو خام خواہ آپ نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنا ہے. خیر انہوں نے گواہی دے دی, جان چھوٹ گئی. تو دونوں کیسز میں آپ کو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے. غلام والا معاملہ تو آج کل نہیں ہے. اور ساتھ بخشوانا بھی ہوگا, یا قتل کے بدلے قتل ہوں گے اگر آپ نے جان بوجھ کے قتل کیا. اور اگر ایکسیڈنٹل ہوا پھر قتل کے بدلے قتل نہیں ہوگا, صرف دیت ہی ہوگی, قصاص نہیں ہوگا. اور اگر معاف کر دیں رشتہ دار تو اللہ تعالیٰ سے اجر پائیں. ٹھیک ہو گیا. باقی انشاءاللہ تعالیٰ ہم چائے اور سموسوں کے وقفے کے بعد انشاءاللہ باقی سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ.
ہاں جی، چائے اور سموسوں کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 31 میں 7 اکتوبر 2018 کو سنڈے کے دن اگلے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے اللہ کا نام لے کے. جی بھی سوال یہ ہے کہ لوح قرآنی حروف مقطعات کا علم کس کے پاس ہے؟ لوح قرآنی یا حروف مقطعات کا علم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک کوڈ ورڈز ہیں، یہ کسی کو نہیں بتائے گئے. اور اس کے اوپر جن لوگوں نے طب آزمائی کی ہے اہل سنت میں امام ابن تیمیہ المتوفیٰ 728 ہجری اور اہل تشیع تو کرتے ہی رہتے ہیں، یہ دونوں نے غلو کیا ہے. یہ کوڈ ورڈز ہیں اور ان کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ کوئی دین کے احکامات آپ سمجھ لیں کو کم پڑ گئے. اس کے علاوہ قرآن پاک میں کئی چیزیں ہیں جن کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں بتائے گی. اسی لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 بڑی امپورٹنٹ ہے. میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ جی جس شخص نے قرآن کی آیات کو سمجھنا ہے اس کے لیے یہ بنیادی آیت سمجھنا ضروری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات. اللہ ہے وہ جس نے تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن نازل کیا جس کی کچھ آیات جو ہیں وہ محکمات ہیں، محکم ہیں، حکمیاں. کیا؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، زنا سے بچو، یہ حکمیاں جتنے بھی شریعت کے احکام. ہن ام الکتاب، اس قرآن کتاب کی ماں وہی آیات ہیں، اصل جڑ وہی ہیں جو احکامات سب کو سمجھ آ رہے ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِہات، اور اس کے علاوہ کچھ متشابہات بھی ہیں جن میں تشبیہات دی گئی ہیں، ریزیمبلنس دی گئی ہیں. جیسے کہا گیا کہ جنت میں فروٹ ہوگا، حوریں ہوں گی. اب اس کی کوئی پکچر تو نہیں بنا سکتا یہاں پہ، صرف دنیا سے ریزیمبلنس دی گئی ہے. جس طرح دنیا میں فروٹ کھاتے ہو آخرت میں بھی ہوں گے. کس طرح کے ہوں گے وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. جنت کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ کھٹکا گزرا. سورہ سجدہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں کی لذت وہ چیزیں سنبھال کے رکھی ہیں جنت میں جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو وہ متشابہات ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ اس سے فتنہ تلاش کریں. وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس کے اصل معنی کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، جبکہ اصل معنی تو صرف اللہ جانتا ہے. والراسخون فی العلم، اور جو علم میں پختہ لوگ ہیں ان کی روش کیا ہوتی ہے؟ یقولون آمنا بی، وہ کہتے ہیں ہم ساری آیات کے اوپر بس ایمان لاتے ہیں. کل من عند ربنا، یہ سب کے سب ہمارے رب کی طرف سے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعا اس کے ساتھ آئی ہے، اے رب ہمارا دل ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے عطا کرنے والے. تو متشابہات کا بھی نہیں پتا، اور یہ تو متشابہات سے بھی اوپر کی چیز ہے حروف مقطعات. وہاں تو پھر بھی تھوڑی بہت ریزیمبلنس ہے. حوروں کا کنسیپٹ دیکھ کے بندہ دنیا کی عورتوں کے ساتھ ریزیمبلنس کر سکتا ہے. آخرت کی جنت کی جو نعمتیں ہیں، فروٹس ہیں، وہ دنیا میں بھی انور ٹور یا چوسا آم کھا کے بندہ تھوڑا بہت تصور تو کر سکتا ہے. ان ریزیمبلنس والی چیزیں ہیں. لیکن مقطعات تو یہ کوڈ ورڈز ہیں قرآن کے. الف لام میم نہیں پتا، قاف. لوگوں نے کافی اس کے اوپر یعنی کوشش کی ہے. بعض لوگوں نے کہا جی اب شیعہ کہتے ہیں الف لام میم سے مراد آل محمد ہے، الف لام میم. سنی کہتے ہیں جی جو طب آزمائی کرتے ہیں، ہم تو دونوں کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں جی عرب میں رواج تھا کہ جب کسی کو خط لکھا جاتا تھا نا تو خط لکھنے والے کے جو نام کا پہلا حرف ہے نا وہ لیا جاتا تھا، اور جس کی طرف خط لکھا جاتا تھا اس کا بھی پہلا حرف لیا جاتا تھا، اور جو درمیان میں بات لے کے جانے والا ہوتا تھا اس کے نام کا آخری حرف لیا جاتا تھا. الف اللہ، لام جبرائیل، میم محمد. تو یہ یعنی لوگوں نے تب آزمائی کی ہے. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہیں اور اس سے کوئی قرآن و حدیث میں فرق نہیں پڑنا، کوئی دین کام نہیں ہو جانا. اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ ہن ام کتاب، کتاب کی، قرآن کی ماں اور جڑ وہی آیات ہیں جو محکمات ہیں. وہ تو سر ہمارے بچے کو بھی پتہ ہے. قرآن میں جو احکامات آئے ہیں، حلال و حرام کی چیزیں آ گئی ہیں، فرائض آ گئی ہیں، یہ ساری چیزیں.
تو لہٰذا یہ مقطعات کا علم کسی کے پاس نہیں. باقی یہ لوہے قرآنی لوگوں نے وہ کاروبار میں برکت کے لیے بھی لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں, دکانوں کے اوپر تعویذات بنا کے گلے میں لٹکائے ہوتے ہیں, اس کے تو آج کل کارڈ بھی ملتے ہیں, جیب میں پاکٹ میں آپ پرس میں رکھ لیں. سر کوئی فرق نہیں پڑنا, کچھ نہیں فرق پڑ, جب تک آپ یعنی تعلیمات پہ قرآن و حدیث کی عمل نہیں کرتے کوئی فرق نہیں پڑنا ان چیزوں سے. ٹھیک ہو گیا جی. سوال ہے کہ کیا جمعے والے دن 80 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ ایسی کوئی حدیث ہے؟ کاش ایسا ہوتا میرے بھائی, اتنا سوکھا کام ہے 80 سال کے گناہوں کا معاف ہو جانا. البتہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز, ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان میں کیے گئے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اگر کبیرہ سے بچا جائے. اب یہ نہیں ایک بندے نے جمعہ پڑھا اگلا جمعہ پڑھے, نہیں, نماز چھوڑنا خود کبیرہ گناہ ہے. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے, بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. ایک بندہ نماز ایک وقت کی بھی چھوڑتا ہے نا تو پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے, وہ اللہ کے ہاں وہ کافر ہے عملاً نماز چھوڑنے ہو. اس پہ میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے, نماز باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو, آپ دیکھیں, میں نے کئی احادیث اس میں بتائی ہیں. تو یعنی وہ شناختی کارڈ والا مسلمان رہے گا. اور یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے, یعنی ہم لوگوں نے خود سے یعنی چیزیں کلیم کی ہوئی ہوتی ہیں, اپنی طرف سے ڈاکٹرائنز خود ڈیولپ کی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس طریقے سے کرنے سے یہ ہو جائے گا, اس طریقے سے. وہ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ 80 مرتبہ درود. ہاں 80 مرتبہ درود شریف, 80 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے میرے بھائی کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہو جی. صلاۃ و تسبیح کے بارے میں ہے, چلیں وہ تو آفیشیل ایک مسئلہ 91 میرا اس کے اوپر ریکارڈنگ موجود ہے الگ سے, صلاۃ و تسبیح کے بارے میں ملتی ہے چیز. لیکن یہ 80 دفعہ درود شریف والا معاملہ ہے نا, یہ اس طریقے سے نہیں ہے. صلاۃ و تسبیح میں بھی اسی صورت میں ہوگا جب وہ اپنی اصلاح بھی کر لیں. اگر وہ کہ جی میں بس صلاۃ و تسبیح پڑھتا رہوں اور کوئی کام نہ کروں, پھر تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ساری چیزیں امپلائڈ ہوتی ہیں. جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ ڈاکخانے میں بل صبح 9 سے 5 تک جمع ہوتے ہیں, تو اس میں آپ اتوار والے دن پہنچ جائیں اور آپ کہیں جی آپ نے تو کہا تھا 9 سے 5, تو میں کہوں گا امپلائڈ ہے کہ سنڈے کو نہیں ہوتے. ادھر بھی ساری چیزیں امپلائڈ ہوتی ہیں. یہ طبرانی میں ایک جھوٹی روایت ہے, اور یہ اکثر جو اس قسم کی جھوٹی روایات ہیں وہ القول البدی میں امام سخاوی نے نقل کر دی ہیں درود شریف کے فضائل کے اوپر, کہ جی 80 مرتبہ جو درود شریف پڑھے, وہ درود شریف بھی لکھا ہوا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد النبی الامی. یہ اکثر ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, بریلوی حضرات بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور نیچے لکھا ہوتا ہے بخاری شریف. میں اپنے آفس کی ایک سائٹ کی مسجد میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا نیچے لکھا ہوا بخاری شریف. یعنی اتنی ڈٹائی کے ساتھ لوگ لکھ دیتے ہیں. بخاری شریف میں کوئی اس طرح کی حدیث نہیں ہے. درود و سلام پہ بے شمار احادیث ہیں. میرا مسئلہ 56 ریکارڈڈ ہے فضائل درود و سلام کے اوپر. یہ 80 مرتبہ درود شریف والی روایت جو ہے یہ طبرانی میں ہے اور فیبریکیٹڈ روایت ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. ٹھیک صحیح جی. اگلا سوال ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کسی شخص کے لیے کھلنا, کیا اس کی فضیلت مانی جائے گی؟ اس میں دنیا میں مانی جائے گی سر, اللہ کے ہاں تو نہیں ہے. اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان میں یعنی کروڑوں لوگ ہیں جو سعودیہ کے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنے کو حرام سمجھتے ہیں. تو جو خانہ کعبے کے امامت کے مسلح پہ فائز ہے وہ اس کو گمراہ سمجھ رہے ہیں. تو خانہ کعبے کا دروازہ بھی اس کے لیے کھل جائے تو وہ کہیں گے ہی گمراہ ہے. تو پھر ان کو یہ بتایا کریں, آپ لوگ جو اپنے بزرگ بابوں کے مزارات کے اوپر جاتے ہیں یا اپنے بزرگ بابوں سے عقیدت جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بخشوا لے گی, تو سر ادھر بھی وہی سٹیٹس ہے. خانہ کعبے میں اندر جانا یہ مطلب کسی کی حکمرانی کی دلیل ہے نا. یہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے ایک بدماش حکمران گزرا ہے جو یوں مکے لہرا کے کہتا تھا میں کعبے میں اتنی دفعہ گیا ہوں, میں یہ کیا ہوں, اور اس نے ملک کو ایسی غلط پالیسی میں دھکیلا کہ خود کچھ حملے شروع ہو گئے اور ہمارا ملک کتنا پیچھے چلا گیا, حتیٰ کہ اس کے اپنے ادارے کے لوگ بھی اس کو آج اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس طریقے سے کوئی فضیلت نہیں کسی کو حاصل ہو جاتی. ورنہ ہمارے سارے حکمرانوں کے لیے مسجد نبی شریف میں بھی روزہ شریف کا دروازہ کھولتے ہیں, حالانکہ وہ قبر مبارک تک تو جا ہی نہیں سکتے. قبر مبارک کے آگے تو ویسے ہی دیوار ہے, بس وہ دیوار کے باہر سے ہی ہو کے آ جاتے ہیں. اور خانہ کعبہ شریف کے اندر بھی چلے جائیں, آپ بھی جا سکتے ہیں سر. حتیم خانہ کعبے کا حصہ ہے, جو چھوٹی سی دیوار ہے. میرا پچھلے دنوں کلپ بھی چڑھا ہوا ہے نا کہ قبلہ اول جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے اور قبلہ آخر بھی خانہ کعبہ ہے, بیت المقدس قبلہ اوسط ہے. تو حتیم جو آج بھی کعبے سے باہر ہے وہ کعبے کا حصہ ہے. آپ جائیں اس میں فضیلت لیں, آپ کو کوئی حکمران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہر بندہ, میں کئی دفعہ میں نے بھی اس میں نماز پڑھی ہے, کوئی بھی بندہ جا سکتا ہے. ٹھیک ہو, فضیلت نہیں اس طرح کی. جی. سوال ہے کہ لفظ مکہ اور لفظ بکہ میں کیا فرق ہے؟
لفظ مکہ اور لفظ بکہ میں وہی فرق ہے جو ممبئی میں اور بمبئی میں فرق ہے. کوئی ہے فرق؟ بامبے پہلا نام تھا نا، بامبے کہا جاتا تھا، اور پھر نام اس کا وہ میم کے ساتھ بن گیا، با اور میم، ممبئی. اب اسے ممبئی کہا جاتا ہے. میم اور با دونوں انٹرچینجبل ورڈ ہیں ممبئی اور بمبے کے لیے، بمبئی کے لیے. اس طرح خانہ کعبے کے لیے بھی یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے تھے، مکہ میم سے اور با سے بکہ. یہ بکے کا لفظ سورہ آل عمران کے اندر چوتھے پارے کے سٹارٹ میں ہی آتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، یہ آیت نمبر 96 پارہ نمبر 4 کے پہلے صفحے پہ. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا، عبادت کے لیے اللہ کی، وہ ہے جو بکہ میں ہے. مبارکم و ہدی للعالمین، وہ بابرکت ہے اور ہدایت ہے سارے جہان والوں کے لیے. فیہ آیات بینات، وہاں اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی ہے. ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے. یعنی مشرکین عرب میں بھی ایون ان کے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا نا کعبے کے اندر، وہ اس پہ تلوار نہیں اٹھاتے تھے، وہ کہتے تھے یہ امن کی جگہ. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور لوگوں پر فرض ہے، اللہ کا حق ہے کہ وہ اس گھر کا طواف یعنی حج کریں. من استطاع الیہ سبیلا، جو کوئی اس راستے کا سفر اختیار کرنے کی استطاعت رکھتا ہو. ومن کفر، اور جو کوئی کفر اختیار کرے گا یعنی حج سے وہ روگردانی کرے گا. فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے سارے جہان والوں سے. اللہ کو کوئی محتاجی نہیں. آپ جانا چاہتے ہیں کعبے تو اپنے لیے جائیں گے، کعبہ تو یعنی اس کا حج تو فرض ہے مسلمان کے اوپر جو استطاعت رکھتا ہو. تو یہاں پر لفظ آ گیا یعنی مکہ، کل کے لفظ آ گیا بکہ. یہ دونوں ورڈ انٹرچینجبل ہیں ایک ہی سٹی کے لیے، مکہ اور بکہ. چلے یہ چھوڑ دیں یار، یہ آپ عام مسلمانوں سے ایون اپنے امام مسجدوں سے جا کے پوچھیں یہ بکہ کیا چیز ہے. مکہ اور بکہ نہیں فرق پوچھنا، خالی بکہ پوچھ لیں. یہ بکہ شریف کہاں پہ ہے نہیں پتا ہوگا، حالانکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں نے کوئی دریافت تو نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ ہمارے لوگوں کا علمی لیول ہے، لوگوں کو نہیں ان چیزوں کا آئیڈیا ہوتا. اچھا آگے. جی سوال ہے کہ ابراہیمی قبلہ یعنی کعبہ اور بنی اسرائیل کا قبلہ یروشلم، یہ دونوں الگ الگ کیوں ہیں؟ قبلہ ایک کیوں؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جی. میں نے پچھلی دفعہ میرا ایک کلپ چڑھا ہے، خانہ کعبہ ہی قبلہ اول ہے، اور میں نے یعنی یہ بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں وہ اکثر کہا جاتا ہے بیت المقدس قبلہ اول، قبلہ اول. کہاں سے وہ قبلہ اول ہے؟ وہ قبلہ اوسط ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے تو 17 مہینے تک بیت المقدس، جسے ایلیا بھی کہا جاتا ہے، یروشلم، جہاں بعد میں سیدنا عمر کے دور میں مسجد اقصی بھی بنی، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی 17 مہینے. پھر دوبارہ سے قبلہ یہ ہو گیا. تو یہ قبلہ اوسط ہے یروشلم والا. قبلہ اول اور قبلہ آخر خانہ کعبہ شریف ہے. یہ بخاری مسلم میں بھی موجود ہے، قرآن حکیم میں بھی. اگر آپ سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 2 کے بالکل اینڈ سے 3 رکوع تحویل قبلہ کے شروع ہوتے ہیں، اور پارہ نمبر 2 کے سٹارٹ میں پہلے 2 صفحے اس کے اوپر یعنی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تحویل قبلہ کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی ٹروتھ ریویل کر دیا تھا کہ ان قریب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سیقول السفہاء من الناس، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے، ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس نے لوگوں کا قبلہ چینج کر دیا جس پہ یہ پہلے تھے. یہودی جو ہے نا ایک ٹکٹ میں 2 مزے کر رہے تھے. کہتے تھے یہ دیکھو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، اپنا تو قبلہ ان کا کوئی نہیں ہے مسلمان، تو اس لیے ہم مسلمانوں سے سپیریئر ہوئے. یہ تو وہ پبلکلی بات کرتے تھے، اور اندر خانے یہ بات کرتے تھے یہ بندہ ہی جھوٹا ہے، کیونکہ اگر یہ ابراہیمی ہوتا نا تو ابراہیم کا تو قبلہ خانہ کعبہ ہے، بیت المقدس ہے ہی نہیں ہے. دیکھا ایک ٹکٹ میں 2 مزے کر رہے ہوتے ہیں. صحیح بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روئے عرض پہ سب سے پہلے بیت اللہ شریف کو مقرر کیا، اور اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی بنی، یعنی یروشلم ایلیا بیت المقدس.
سب سے پہلے یہ میں نے آیت بھی پڑھ دی نا سورہ آل عمران کی کہ پہلا گھر جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ کے اندر ہے، یعنی مکہ میں قبلہ شریف. تو اس سے بھی قرآن سے بھی پتہ چل گیا کہ پہلا کون سا قبلہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے قبلہ اول ان اول بیت وضع للناس، تو یہ بیت اللہ کے لیے قبلہ اول کا لفظ تو قرآن میں آیا ہے سورہ ال عمران آیت نمبر 96 میں، ورنہ تو ہونا چاہیے تھا آخری گھر جو مقرر کیا گیا. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ شریف، اس کے 40 سال کے بعد یروشلم، بیچ میں بیت المقدس بنی اسرائیل کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے قبلہ مقرر کیا گیا تھا. تو شروع میں یہودیوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم کے تحت نبی علیہ السلام نے بھی کہا کہ بہت زیادہ رجسٹرس نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ بھی چیک ہو جائے گا کہ لوگ قبلوں کے پیچھے چلتے ہیں یا پیغمبروں کے پیچھے. تو قرآن میں آیا کہ جہاں بھی تم رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کو ڈائریکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں بھی یہ پھر حکمت آئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جب کہیں گے نا بیوقوف لوگ تو قل للہ المشرق والمغرب، کہو کہ مشرق مغرب سب اللہ کے ہیں. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ صراط مستقیم کی طرف گائیڈ کرتا ہے. آگے چل کے آتا ہے وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور اے نبی علیہ السلام جس قبلے پہ آپ پہلے تھے وہ ہم نے آپ کے لیے مقرر کیا تھا الا لنعلم من یتبع الرسول، کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے. اب مشرکین عرب جو مسلمان ہو کے صحابہ بن چکے تھے ان کے لیے خانہ کعبے کی محبت یروشلم سے زیادہ تھی. اب جب جا کے ان کو کعبے کو پیٹ کرنی پڑ گئی، اور مدینہ شریف ایسی جگہ ہے کہ اگر آپ منہ کریں نا یروشلم کی طرف تو کعبے کو پیٹ ہوتی ہے. تو سر ان کے دل پہ تو چھریاں چل رہی تھیں کہ جس کو ہم زمانے جاہلیت میں بھی اتنی قدر دیتے تھے ابراہیمی قبلے کو، آج ہمیں اس کی طرف پیٹ کرنی پڑ رہی ہے. تو ہے تھا صحابہ کے لیے آزمائش کے نہیں. تو اللہ نے ہم نے اسی لیے چینج کیا بیچ میں قبلہ کہ دیکھیں کون پیغمبر کے پیچھے چلتا ہے اور کون جذباتی ڈاکٹرائن والا ہے اور کون علمی ڈاکٹرائن والا ہے، کون علمی کتابی ہے. اس لیے ہم نے یہ قبلہ چینج کیا. ممن ينقلب على عقبيه، اور کون اپنے قدموں سے الٹے قدم پھر رہتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ماتا یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو ہم نے ڈالی قبلے کو پیٹ کر کے یروشلم کی طرف منہ کرنا. ہاں مگر جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے ان کے لیے بڑی آزمائش نہیں تھی، ان کے لیے تو یہی تھا جس طرف نبی علیہ السلام کا منہ. وہ بخاری میں آتا ہے نا زور یا اثر کی نماز کا وقت تھا، راوی کو بھول گیا کہ زور تھی یا اثر تھی. اسی دوران نماز کے دوران ہی ابھی 2 رکعتیں پڑھی تھیں تو نبی علیہ السلام اپنا چہرہ مبارک، اس میں بھی آتا ہے نا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے نبی علیہ السلام آپ کا چہرہ مبارک بار بار آسمان کی طرف ہم اٹھنا دیکھ رہے ہیں. حضور بار بار دعا کر رہے تھے یا اللہ قبلہ ہمارا خانہ کعبہ شریف کر دے. تو نماز کے دوران ہی حکم آیا کہ اسی دوران قبلہ چینج کر. آپ علیہ السلام صفیں چیرتے ہوئے دوسری طرف آ گئے. وہ آج ہی مسجد قبلہ تین موجود ہے، اس میں پرانے قبلے کا بھی جگہ انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے، نئے والا تو ہے ہی ہے نا. مدینہ شریف میں نے بھی زیارت کی، اکثر لوگ جو جاتے ہیں وہ زیارت کرتے ہیں. نبی علیہ السلام صفے چیرتے ہوئے دوسری طرف آ گئے. صحابہ کرام نے پوچھا کچھ نہیں، نماز کے دوران انہوں نے بھی اپنے جو چہرہ ہے وہ دوسری طرف پھیر لیے، حتیٰ کہ جو پہلی صف والے تھے وہ آخری صف بن گئی اور جو آخری صف تھی وہ پہلی صف بن گئی. ٹھیک ہے، دیٹس آل. یہ ڈسپلن بتایا گیا کہ پروفٹ کو فالو کرنے والے. اور اس کی حکمت بھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ ہم نے اس لیے کیا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم جہاں کہیں بھی دنیا میں ہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور جب جہاں کہیں بھی ہو تم اپنا چہرہ جو ہے نا نماز کے وقت وہاں اس طرف سیدھا کرو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ ان لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ مل جائے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں مگر جو ان میں ظالم ہیں وہ پھر بھی کہیں گے آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے. ٹھیک ہو گیا، آٹا گوندتے وقت تو ہلنا پڑتا ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ میں نے اس لیے چینج کیا کہ یہ جو ایک ٹکٹ میں 2 مزے کر رہے ہیں نا، اوپر سے کہتے ہیں ہمارے قبلے کی طرف اور اندر سے کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے نعوذ باللہ. اگر ابراہیمی ہوتا تو خانہ کعبہ کی طرف. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک ایشو تو میں نے ایڈریس کر دیا کہ تمہارا قبلہ اس لیے چینج کیا تاکہ یہ اہل کتاب کے پاس حجت نہ رہے. یہ جو حجت بازی کرتے ہیں ان کو پتہ چل جائے واقعی تم ابراہیمی ہو، اس لیے ابراہیمی قبلے کی طرف آ گئے. تو اللہ فرماتا ہے اس لیے، لیکن اللہ کو بھی پتہ تھا ہر مسئلہ تو نہیں ایڈریس ہوتا.
جو بندہ بےمانی پہ اترا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا الا الذین ظلموا منہم, ہاں ان میں جو ظلم میں اترے ہوئے ہیں, جو کلپ کاٹ کاٹ کے چڑھا رہے ہیں, ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا, صرف سمجھا ہی سکتے ہیں نا. فلا تخشوہم, ان سے مت ڈرو, واخشونی, مجھ سے ڈرو. ان کی نہیں پرواہ کرنی کہ آپ وہ یہ کہیں گے اچھا یہ کیا ہے, دن قبلے چینج کیا رکھتا ہے, کل تک تو کہہ رہا تھا ہم بھی موسیٰ کے دین کے اوپر ہیں, تو اب پھر موسیٰ کا قبلہ تو بیت المقدس ہے, پھر تو ادھر کیوں ہو گیا. یہ پھر اعتراض, اگلا اعتراض آ گیا. ایک کو ایڈریس کریں گے دوسرا آ جائے گا, اور اللہ نے فرمایا ان کی پرواہ نہیں کرنی, مجھ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں اور تم لوگ ہدایت یافتہ ہو جاؤ. تو یہ قبلہ اول بھی اور قبلہ آخر بھی خانہ کعبہ شریف ہے, قبلہ اوسط یروشلم ہے. تو یہاں میں ایک تھوڑی سی کڑوی بات کروں گا. یہ بیت المقدس کے نام کے اوپر جو پوری دنیا کے اندر مسلمان توڑ پھوڑ کرتے ہیں ہر سال کہ یہودیوں سے آزاد کرانا ہے, یار یہودیوں کا بھی یہ قبلہ ہے, عیسائیوں کے لیے بھی متبرک ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی. یہ انٹرنیشنل سٹی ہے. سیدنا عمر کے دور میں بھی اور اس سے بعد 1000 سال تک, ایون سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی تینوں مذاہب کے لوگوں کو یہاں پہ آنے کی اجازت تھی. یہ کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے بیت المقدس, کیونکہ یروشلم ان کے لیے بھی ہے مقدس, عیسائیوں کے لیے بھی ہے. بلکہ یہودیوں کو تو عیسائیوں کی حکومت کی وجہ سے رومن امپائر کے انڈر تھا نا یہ, تو جب رومن امپائر یرموک میں ہار گئی, اس کے بعد شام بھی ان کے قبضے سے نکل گیا, تو مسلمانوں کے پاس بیت المقدس آ گیا. حضرت عمر نے کہا کہ بھائی میں اس کو انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کروں گا. عیسائی جو ہیں وہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قاتل سمجھتے تھے یہودیوں کو, اور سر 550 سال سے یہودیوں کا داخلہ وہاں منع تھا, سمجھ لیں آپ. حضرت عمر نے آگے پہلی دفعہ کہا کہ آنے دو, یہودیوں کا بھی حق ہے, عیسائیوں کا بھی, مسلمانوں کا بھی. یہ یہاں پر آ سکتے ہیں, ان کی متبرک جگہ سب کے لیے. تو اس کے اوپر یعنی مار کٹائی والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ اگر سمجھتے ہیں آپ کے یعنی اس کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے, میں یعنی کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ کل کوئی آ کے یہاں پہ دھرنا دے دے, جناب یہ کہہ رہے جی وہ بیت المقدس ہی. وہ میں کہتا ہوں جو آپ قبلہ آپ کے پاس ہے نا, آپ اس کی حفاظت کریں, خانہ کعبہ شریف کی. اللہ تعالیٰ نے آپ مسلمانوں کو ذریعہ بنایا ہے. اور ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں جی یہ کعبے والے سارے گستاخ ہیں, مسجد نبی والے سارے گستاخ ہیں, ان سے میں کہوں گا کہ بھئی آپ پہ اور آپ کی بزرگی کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ آپ روزانہ 5 ٹائم جس طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں نا, وہ قبلہ تو گستاخوں کے قبضے میں ہے بقول آپ کے. تو سر پھر آپ کی نمازیں کس کام کی ہیں؟ پہلے تو قبلہ آزاد کروائے نا. یہ تو کہہ رہے ہیں نا قبلہ اوسط کو آزاد کروانا ہے, بیت المقدس کو, یہ تو خانہ کعبے کو بھی آزاد کروانا چاہتے ہیں اپنے مسلک کے لیے. وہ تو کہتے ہیں امام کعبہ یہ تو سارے یہ تو نجدی اور یہ وہ سب کچھ, ٹھیک ہے نا. اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے, حکومت جس کی بھی ہو. اصل چیز تو یہ ہے کہ مسلمان ہیں, اور یہ تو بلکہ کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. سعودیہ سے فتویٰ نکلتا ہے بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. دو ہی جھوٹے ہو. میرا یوٹیوب تک کلپ دیکھ لو, امام کعبہ کے پیچھے نماز کا مسئلہ, ہر مسلمان کے پیچھے نماز ہو جاتی. ٹھیک ہو گیا آگے جی. سوال ہے کہ بچوں کو گھٹی دینا سنت مبارک ہے؟ گھٹی دینا سنت ہے جی. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب مدینہ شریف مسلمان ہجرت کر کے گئے نا, تو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ کافروں نے بندھن کر دیا ہے, اب کوئی اولاد نہیں ہوگی, بندش ہو چکی ہے. تو پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ سیدنا ابوبکر صدیق کا نواسہ تھا, سیدہ عائشہ کا بھانجا. سیدہ عائشہ کی بڑی بہن تھی اسما بنت ابی بکر, ان کا بیٹا, اور سیدنا زبیر بن عوام جو اشرم مبشرہ میں سے ہیں, ان کا بیٹا, اور سیدنا ابوبکر کا نواسہ عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نام عبداللہ رکھا گیا, اور نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے منہ میں کھجور چبا کے ان کو گھٹی دی تھی کھجور کی, اور یہ چوسنا شروع ہو گیا. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو یعنی عرب کے لوگ ہیں یہ کتنی پسند کرتے ہیں کھجور, چھوٹا سا بچہ بھی چوس کے کھا رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے گھٹی دی, اور وہی گھٹی اہل سنت کے ہاں, اہل تشیع کے ہاں, مسلمانوں کے ہاں چل رہی ہے. کسی بھی میٹھی چیز کی دینی چاہیے, لیکن وہ فیبریکیٹڈ چیز نہ ہو, کھجور کی دیں, شہد کی دیں. اکثر چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں نا, تو وہ ان کا یعنی یہ ہاضمے وغیرہ کا ایشو ہوتا ہے نا, تو ڈاکٹر اینٹی بایوٹک دینا شروع کر دیتے ہیں, بیڑا گھرک کر دیتے ہیں. بعض کا گردے فیل ہو جاتے ہیں بچوں کے. اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ بچے کو شہد کی گھٹی دیں, خالص شہد ہو, وہ نہ ہو جس پہ کسی مولانا صاحب کی تصویر بار بنی ہوئی ہو بڑی خوبصورت سی, وہ خالص نہیں ہوگا. جرمنی لاندہ لگی ہو کوئی, انہوں نے ہمیں یقین ہے کہ وہ صحیح خالص چیز بنائیں گے. تو جو بھی ہے خالص جہاں سے بھی آپ کو ملے وہ آپ شہد دیں, تو انشاءاللہ
چھوٹے بچوں کے لیے بہت مفید ہے یہ چیز. ٹھیک ہو گیا جی. مولانا طارق جمیل صاحب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ بیان کرتے ہیں اپنے بیانات میں, یار کیا طارق جمیل صاحب کو میں کیا کروں, آگے چلیں. اچھا جی شجرے کیا سند کے لحاظ سے صحیح ہو شجرہ؟ طارق جمیل صاحب سے بھی کچھ آگے پوچھے نا, بیان طارق جمیل صاحب کرتے ہیں, جواب ہمیں دینے پڑتے ہیں. تو طارق جمیل صاحب کا کیا قصور ہے؟ پرانے بزرگ یہ سارے کام ڈال کے گئے ہوئے ہیں. طارق جمیل صاحب تو بیچارے آپ سمجھ لیں ایک بیچ میں ایک مڈل مین ہے نا. نبی علیہ السلام کا جو کنفرم شجرہ ہے وہ حضرت عدنان رحمہ اللہ تعالیٰ تک ہے, جو عرب کی ٹریڈیشن میں ہمیں قریش کا ملتا ہے. اس سے پیچھے جتنا بھی ہے وہ اسیسمنٹ ہی ہے. بلکہ اس دفعہ تو میں نے ان کا رمضان میں لیکچر سنا, مجھے بڑی خوشی ہوئی, انہوں نے اس میں کلیریفائی بھی کر دیا ہے. پتہ نہیں وہ میری ویڈیوز تو دیکھتے ہیں, مجھے پتہ ہے الحمدللہ. انہوں نے اس دفعہ پہلی دفعہ کہا کہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں نا یہ بس سنایا, میں اس کو اون کوئی نہیں کرتا ہوں, جو کچھ پہنچا ہے. بڑی مہربانی سر, ٹھیک ہے. اور بھی جو کچھ بیان کر رہے ہو زیادہ تر سنا کے سننی ہے, ٹونی پڑھ کے سننی تھوڑی چیزیں نے. اس دفعہ انہوں نے جرت کی ہے, وہ بیان کرنے سے پہلے ان کا میں آپ کی خواہش پہ آپ کو سنا دیتا ہوں, لیکن اس کی اگر آپ اتھینٹسٹی کی بات کریں تو وہ میرے پاس کوئی نہیں ہے, یہ اسیسمنٹ ہی ہے لوگوں کی. تو سر آگے آپ خود سمجھیں. ٹھیک ہو گیا, آگے سر. صحیح. جادو اور جنات کے خاتمہ کے لیے جو رقیہ کروایا جاتا ہے قرآنی آیات کے ذریعے, کیا یہ عمل درست ہے؟ رقیہ کہتے ہیں قرآنی آیات کے ذریعے جادو کا, جنات کا, عصے وغیرہ کا علاج کروانا. اس کے لیے تو نبی علیہ السلام کے وظائف ہم نے یہ لکھ کے بھی لگائے ہوئے ہیں. 5 بڑے بڑے وظائف ہیں. آیت الکرسی صبح و شام 1 دفعہ, آخری 3 کل 3 دفعہ صبح و شام, اور بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا, اور اعوذ بکلمات اللہ التامہ والی دعا, اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اس کے علاوہ بھی یہ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں یہ ساری روایتیں موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بخاری مسلم میں آتا ہے, مسلم شریف میں آتا ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت جنات کو دور کرنے کا سبب ہے. اس پہ میرے آپ جادو جنات سے بچنے کا وظیفہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں, لاکھوں لوگوں نے کلپ دیکھا ہے تعویذات کے اوپر. تو یہ رقیہ آپ جہاں پہ ونس آپ پتہ نا ایک پریونٹیو علاج ہوتا ہے, ایک کیوریٹیو علاج ہوتا ہے. سر سائنس کے بغیر آپ دین بھی نہیں سمجھا سکتے لوگوں کو. پریونٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے آپ علاج کر لیں, جیسے کہ ویکسینیشن ہے. کیوریٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ جب بیماری ہو جائے پھر وہ ویکسین سے علاج نہیں ہوتا, بلکہ بیماری بڑھ جاتی ہے, کیونکہ وہ اسی بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں. ویکسینیشن کیا ہوتی ہے کہ جس کی آپ ویکسینیشن کر رہے ہیں اس بیماری کے کمزور جراثیم آپ کے جسم میں ٹیکے سے داخل کر دیے جاتے ہیں. آپ کے جسم کا نظام اللہ نے بڑا محکم بنایا ہے. وہ جسم ان جراثیم سے لڑتا ہے, ان جراثیم کو شکست دے دیتا ہے. اب جب وہ اوریجنل جراثیم آتے ہیں نا تو جسم پہلے ہی وہاں سے کہتا ہے انہیں ٹاک لینے انہوں 6 چھکے ماریں گے, تو پھر جسم ان کو شکست دے دیتا ہے. لیکن جس بندے کو پہلے بیماری لگی ہوئی ہے اس کو آپ جراثیم والا ٹیکہ لگائیں ویکسین کا, تو وہ تو الٹا ہی شاید اثر کرے. تو اس لیے کیوریٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ڈفرینٹ اینٹی بایوٹک سے باقی چیزوں سے, اس طریقے سے جو رقیہ ہے یہ بھی کیوریٹیو علاج ہے, یہ پریونٹیو نہیں ہے. پریونٹیو تو یہی والا علاج ہے, آخری 3 صورتیں پڑھ کے رات کو سونے سے پہلے بخاری مسلم میں آتا ہے المعوذات, 3 پناہ دینے والی صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے پھونک کے تو اپنے جسم پہ مل کے نبی علیہ السلام سویا کرتے تھے. میرے بلو کارڈ کے اندر بھی یہ ذکر موجود ہے, بلکہ یہ ہم نے علیحدہ سے اب ایک 5 وظائف والا یہ کارڈ علیحدہ سے بھی اورنج کارڈ بھی لانچ کر دیا ہے, تاکہ یہ کوئی 25-27 اذکار نہیں کر سکے, 5 تو کم از کم کرے نا اورنج کارڈ والا. یہ اورنج کارڈ ہی لگایا ہوا ہم نے. تو یہ کر لیں کافی ہے, صبح شام 1 دفعہ یہ وظیفے کر لیں. تو پھر تو آپ کو کسی عامل کے پاس جانا پڑے گا, اور وہ لوگوں نے تجربات کے ذریعے حاصل کیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے تم اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پر پیش کرو, اگر ان میں شرکی الفاظ نہیں تو اب بھی ان کو ویسے ہی کرتے رہو. اسی طریقے سے مسلمانوں نے بھی تجربات سے چیزیں حاصل کی ہیں کہ قرآن حکیم میں جو جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا, وہ قرآن پاک میں کئی جگہ ہے جس میں جادوگر شکست کھا گئے, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فتح دی. ان آیات کی اگر تلاوت کر کے رقیہ کیا جائے, آلریڈی جن لوگوں پہ جادو ہوا ہوا ہے, کہیں پہ خون کے چھینٹے گرتے ہیں اور کپڑے کٹ جاتے ہیں اور سارے معاملات ہوتے ہیں. ویسے پاکستان میں تو ہر گھر میں ہی جادو لوگ کلیم کر رہے ہوتے ہیں, وہ نہیں ہوتا, کوئی کیس ہوتا ہے. یہ تو وہمی قوم ہے نا, تو وہ پھر رقیہ کرتے ہیں. باقی یہ وہ کالی مرغی ذبح کر کے اس کا خون گرانا اور یہ تو ساری فضول چیزیں. صحیح العقیدہ جو مشرک نہ ہو
شرک کرنے والا نہ ہو, موحد ہو, اس سے علاج کروایا جائے. اور یعنی کارگر ہے. یہاں پہ بھی ہمارے پنڈی شہر میں وہ کون سے ہیں جی, اقبال سلفی صاحب, یعنی وہ کافی پوری دنیا ان کے پاس آتی ہے, ان کے یوٹیوب پہ کلپ بھی رکھے ہوئے, آپ اقبال سلفی لکھیں تو وہ کافی رقیہ کرتے ہیں. یہاں بھی جیلم میں بھی ان کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں, فی سبیل اللہ کرتے ہیں. آپ پیسے نہیں آپ سے لیتے, آپ خود اپنی مرضی سے دینا چاہیں تو نہ بھی نہیں کریں گے, وہ تو ہم ہی ہیں جو نہ کر دیتے ہیں. تو سارے لوگ تو کرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, ماشاءاللہ کروڑ پتی ہو چکے ہیں وہ, لیکن ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں. وہ پیسے لے بھی لینا تو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ وہ سورۃ الفاتحہ دم کرنے کا معاوضہ لیا تھا. رقیہ کا معاوضہ جائز ہے, لیکن اگر کوئی فی سبیل اللہ کرتا ہے وہ بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, تو جواز ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی کی روزی روٹی کیوں بند کروں جو حلال طریقے سے چل رہی ہے. تو وہ اگر کوئی چلانا چاہتا ہے چلائے, تو باقی وہ باقیوں سے بہتر ہے, مانگتے نہیں ہیں, مفت علاج کریں گے, آپ دے دیں گے تو لا تما لا جمع لا منع. لا تما کہتے ہیں لالچ نہیں ہے, لا جمع جمع نہیں کرتے, یہ تو خیر ان کو ہی پتا ہوگا, اور لا منع منع بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا, تو وہ کروائیں جی ایسے لوگوں سے جن کو مسئلہ ہے. باقی یہ ان کے پاس نہ جائیں جو قبرستان لے جاتے ہیں اور وہ جی کالی بکری کالی مرغی لے آئیں اور یہ, اور پھر خاندان میں آپس میں پھوٹ ڈلواتے ہیں, نہیں فلانے نے کرائے تعویذ, فلانے نے کرائے ہوئے ہیں. اس طرح کسی کو کوئی نہیں پتہ چلتا, ٹھیک ہوگا نا, اس طرح کوئی نہیں جان سکتا کہ کس نے کیا کیا ہوا ہے, اندازے ہی ہوتے ہیں ان کے. جی, کیا یہ بات درست ہے کہ نیک لوگوں پر آزمائشیں بھی زیادہ آتی ہیں؟ ہاں, یہ حقیقت بات ہے. سب سے زیادہ آزمائشیں ہمارے نبی علیہ السلام پر آئیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے موقع پہ پتھر لگے, آپ کے مبارک خون سے مبارک جوتیاں جو ہیں وہ بھر گئیں, اور غزوہ احد کے موقع پہ آپ کے 4 دانت شہید ہوئے. ترمذی میں اور ابن ماجہ میں ایک صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تکلیف دنیا میں ان کو دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں, یعنی انبیاء کرام. یہ آپ سے نے فرمایا کہ نبیوں پہ سب سے زیادہ تکلیف آتی ہے. اس کے بعد آپ نے یہ نہیں کہا صحابہ پہ آتی ہے, آپ نے کہا ان کے بعد ان پر جو اللہ کو نبیوں کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں. اب کئی صحابہ ہیں انہوں نے پوری زندگی لگژریس لائف گزاری ہے, کئی نے تکلیف اٹھائی ہیں, اور آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو لگژریس لائف گزار رہے ہیں, کئی تکلیف اٹھا رہے ہیں. یہ اب اللہ کو پتا ہے کہ کس نے کس قسم کی تکلیف اٹھانی ہے. پھر وہ چاہے صحابی ہے چاہے قیامت تک آخری کوئی مسلمان آنے والا ہے, وہ اللہ نے اب ڈیفائن کرنا ہے کہ کس کو کتنے لیول کے اس کے ایمان کے اعتبار سے آزمایا جائے گا. سورہ العنکبوت کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ لوگ اس بات پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لے کے ان کی آزمائش نہیں ہوگی, تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا اور تمہیں بھی ضرور آزمائیں گے. پھر سورہ بقرہ میں بھی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور آزمائیں گے, خوف سے, بھوک سے, جان اور مال میں نقصان سے, پھر دیکھیں گے کون صبر کرنے والا ہے. ان اللہ مع الصابرین. تو آزمائش تو آنی ہے. تو ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے, اس کے بعد ان پہ آتے ہیں آزمائش جو ان کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں, اور بندہ زمین پر اسی طریقے سے آزمائش جھیلتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے پاک و صاف کر کے اپنے پاس بلا لیتا ہے. آزمائش انسان کے گناہوں کے جھڑنے کا بھی سبب بن جاتا ہے, اور جن کے گناہ نہیں ہوتے ان کے لیے فضیلت کا سبب بن جاتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, کسی مسلمان کو کوئی دکھ درد اندیشہ بھی پہنچتا ہے, ذہنی ٹینشن بھی, ٹینجیبل نہیں, نان ٹینجیبل چیز, حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چوب جائے, اس کے بدلے بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو تکلیفیں تو آتی ہیں, اور نبیوں پہ بھی آئیں, ان کے ماننے والوں پہ بھی آئیں. تکلیف کے بغیر تو اللہ نے چھوڑنا نہیں ہے. البتہ ہر بندے کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ بے اولاد رکھ کے آزمائے گا, کسی کی جوان اولاد چھین کے آزمائے گا, کسی کی جوان اولاد کو نافرمان بنا کے آزمائے گا, کسی سے اس کی بینائی لے کے اس کو آزمائے گا, کسی کو کے گردے فیل کر کے اس کو آزما لے گا. ہر بندے پہ آزمائش ڈفرینٹ ہے. اور یہ یاد رکھیں, یہ جتنی آزمائشیں ہیں نا, یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں. قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے جو اس ٹروتھ کو ریویل کرتی ہے, اس کے بغیر تو آپ کڑ کے مر جائیں گے کہ میرے پہ یہ تکلیفیں کیوں آئیں. جب آپ کو یہ آیت پتہ چلے گی نا, پھر آپ کہیں گے یا اللہ جس حال میں تو رکھے, تو نے آزمانا تو ہے. اور یہ جو طارق جمیل صاحب اور یہ باقی جو وائزین کر رہے ہیں نا, جی آپ اللہ کے راستے پہ آ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. ان کو تھوڑا اپنے آپ کو ریوائز کرنا چاہیے. اس طریقے سے پریشانیاں دور نہیں ہوں گی, پریشانیاں جھیلنی آسان ہو جائیں گی.
اگر اللہ کے راستے پہ آنے سے پریشانیاں دور ہونی ہوتی تو نبی الاسلام کی دور ہوتی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, وفات تک اما عائشہ کہتی ہیں کہ 3 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. 2 کالی چیزوں پہ, کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا, اور وہ بھی تھوک کے حساب سے نہیں, 1 کھجور اور پانی کا پیالہ صبح, میٹھا پانی 8-10 کلومیٹر سے بھر کے لانا پڑتا تھا, اور 1 شام کو. یہ ٹوٹل خوراک تھی. ٹھیک ہے. اور بعد میں صحابہ کرام کو بھی دیکھ لیں, رومن اور پرشین امپائر بھی فتح ہو گئی ہیں تو انہوں نے اپنی زہد کی زندگی گزاری ہے. تو یہ کہانیاں نہ کرایا کریں لوگوں کو, لوگ پھر مایوس ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں ہم دین کے راستے پہ آئے, تکلیفیں اور بڑھ گئی ہیں. یہ پھر وہ لوگ, اس طرح نہیں ہوتا. ہاں اس لیے کہا کہ پھر دنیا حسنہ مانگو اور آخرت میں حسنہ مانگو. حسنہ کا کیا مطلب ہے کہ رزق کی فراوانی ہو جائے گی؟ نہیں, جس حال میں آپ خوش ہو جائیں گے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے, ہمیشہ اپنے سے نچلے والے کو دیکھو, یوں تمہیں قناعت نصیب ہوگی, اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرو گے. دنیا میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میرے سے نیچے تو ہے ہی کوئی نہیں ہے؟ سر ہر مسلمان اربوں لوگوں سے اوپر ہے. دنیا میں اس وقت بھی 4 ارب لوگ ہیں جن کے دل میں کلمہ نہیں ہے, تو مسلمان اس سے اوپر تو ہے نا. پھر اور نعمتیں گننے شروع کریں. سر پی سی ہوٹل کا مالک جو ہے وہ مرچ نہیں کھا سکتا, اور میں چنا چاٹ بھی کھا لیتا ہوں, تو میں اسے بہتر ہوں. ایک فیکٹر میں نے کنسیڈر کیا نا. اس کے بعد ڈالر ہے تو کیا کرے گا؟ ڈالر کھائے گا. تو ہر بندے کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے. تو یہ آیت ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما اصاب من مصیبت فی الارض, کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے, ولا فی انفسکم, یا وہ تمہاری جان میں آتی ہے, الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, وہ ہم نے لوح محفوظ پہ پہلے ہی لکھ لیا کہ اس کو بھیجیں ہم. زمین پہ ارتھ کوئک آتے ہیں, یعنی زلزلے آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, قحط سالی آتی ہے, وبائی مرض پھیلتا ہے, یا تمہاری جان میں کسی کے گردے فیل ہوتے ہیں, کسی کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے, کسی کو کینسر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ ساری تکلیفیں میں نے پہلے ہی لکھی ہیں لوح محفوظ پہ کہ اربوں انسانوں میں سے کس بندے کو کون سی تکلیف دینی ہے. اللہ اکبر. ذالک ان ذالک علی اللہ یسیر, اور بے شک یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. تمہارے لیے مشکل ہے کہ اتنا ڈیٹا کیسے مینج کیا ہوا ہے, اللہ کے لیے آسان ہے. کس لیے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ, یہ اس لیے میں نے کیا تاکہ تم کف افسوس نہ ملو جو تم سے چھن جائے. کیا کہو؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہم بھی اللہ کی طرف سے, ہم نے کہ بس چلے جانا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے نا, جو تکلیف کے وقت یہ دعا پڑھ لے, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهم اجرني في مصیبتی واخلف لي خيرا منها, تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر نعم البدل عطا کر دیتا ہے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے, غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا. اس میں نے ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کی, آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ ماتا یہ میں نے اس لیے لوح محفوظ پہ والا لکھا ہے تاکہ تمہیں افسوس نہ ہو جو تم سے جاتا رہا. ولا تفرحوا بما آتاکم, اور تم شیخی نہ بگاڑو اس پہ جو تمہیں مل جائے. واللہ لا يحب كل مختال فخور, اللہ تعالیٰ ہر شیخی خورا جو ہے, شیخی بگاڑنے والا, اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. تو اسلام تو کہتا ہے جی خوشی ہے تب گاڈ اورینٹڈ ہو, غم ہے تب گاڈ اورینٹڈ. ٹھیک ہو گیا جی. سوال ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا قول بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش اور عذاب میں فرق یہ ہے کہ آزمائش سے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور عذاب سے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے. تو جعلی قول ہے. حضرت علی علیہ السلام کی طرف تو اکثر جھوٹے قول ہی منسوب کیے گئے. یہ کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ ڈیفائن کر سکے, کیونکہ ایک مکتبہ فکر کے کسی بندے پہ تکلیف آتی ہے تو دوسرا فرقے والا کیا کہتا ہے؟ اس سے اللہ کا عذاب ہے, کہتا ہے نا. اور جب اس پہ تکلیف آئے تو وہ کہتا ہے وہ عذاب پہ آئے. تو یہ جب آپ کو کوئی کہے نا کسی کے ساتھ یہ ہو گیا ہے, تو ان کے علماء کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا, تو کیا یہ کہیں گے کہ ہمارے علماء کے اوپر عذاب الہی آیا ہوا ہے جو ان کے ساتھ یہ ہو گیا؟ کوئی بھی نہیں کہے گا, دوسروں کے لیے کہیں گے. اور یہ کہنا کہ جی اللہ کی طرف انسان رجوع لاتا ہے, ہم نے تو دیکھا ہے کہ جو اس کے اوپر تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع لاتا ہی ہے, مسلمان ہو تو. اور رجوع لانے کے فوراً بعد جب تکلیف دور ہوتی ہے پھر واپس بھی آ جاتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو قائم رہتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ جی آپ اللہ کی طرف رجوع لائیں تو یہ آزمائش ہے, اور اگر اللہ کی طرف نہیں رجوع لاتے تو عذاب ہے. سورہ سجدہ میں آیا کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہیں عذاب دیں گے, عذاب عربی والا تکلیف, تاکہ تم ہماری طرف پلٹ آؤ. اس لیے آپ دیکھیں نا جتنے لوگ دین پہ چلتے ہیں نا, اکثریت کسی کی ماں مری ہوتی ہے. سعید انور کو دیکھ لیں, اس کی بچی 8 سال کی فوت ہوئی, وہ اللہ کے راستے پہ آئے. ٹھیک ہے نا جی.
تو تکلیف کے ذریعے انسان اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو دنیا میں آپ یہی کہیں گے کہ جو بھی جس پہ تکلیف آ رہی ہے نا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. عذاب کو صرف پیغمبر بتا سکتا ہے کہ کسی کے اوپر عذاب ہے کہ نہیں. ٹھیک ہوگا نا جی. ورنہ تو جن جن کے اوپر تکلیفیں آئی ہوئی ہیں, دیکھیں آپ حضرت حسین علیہ السلام پہ کیسی تکلیف آئی ہے. اس زمانے کے ہزاروں لوگ آل امیہ کے لوگ حضرت حسین کو بدعتی کہتے تھے. وہ کہتے تھے اس نے امام وقت کے خلاف خروج کیا ہے اور یہ بدعتی ہے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے تو ثواب سمجھ کے ان کو شہید کیا ہوا نا. تو لوگوں کے فتووں سے کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہو, اللہ کو پتا ہے کہ کون کس کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے. ہم یہی کہیں گے کہ جس میں بھی تکلیف ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع لائے. بس یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عذاب ہے کسی کے اوپر. نہ اپنے دشمن کے بارے میں کلیم کرے نہ اپنے بارے میں ایسا کوئی کلیم کرے. آپ آزمائش ہی سمجھے اسے. ٹھیک ہو گیا جی. کیا قصیدہ بردہ شریف والا جو امام بصیری کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے درست ہے؟ بالکل جھوٹا واقعہ جی. اس قسم کے کئی واقعات گھڑ گھڑ کے لوگوں نے امت میں عام کر دیے میں, بلکہ آج تک ہو رہے ہیں. ابھی کل پرسوں کی خبر ہے کہ وہ نالین شریف چوری ہوئے ہیں بادشاہی مسجد سے. چیف جسٹس صاحب نے بھی اس کا از خود نوٹس لے لیا ہے. اب ہمیں تو ظاہر منسوب ہے, ہمیں تو پتہ نہیں ہے نبی علیہ السلام کے ہے بھی ہیں یا نہیں ہے. بہرحال ایک منسوب ہے تو ہم یعنی عرف میں ہی بات کریں گے, اس لیے وہاں اس کے اوپر بھی انہوں نے وہاں لکھا ہوا ہے منسوب. پگڑی بھی رکھی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ چیف جسٹس صاحب کا بھی بیان آ رہا تھا, وہ بڑا مجھے تو عجیب ہی لگا. وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں نالائن شریف کس حال میں ہوں گے. یعنی وہ کوئی زندہ چیز ہے کہ جس کا کوئی سانس کسی نے گھونٹ دیا ہوگا, وہ جس نے بھی اٹھایا وہ عقیدت میں اٹھایا ہوگا, بےغمتی کرنے کے لیے تو نہیں ہوگا. تو چلیں ان کی اپنی ایک محبت کا اظہار ہے. باقی یہ یعنی اس سے بڑی چیز ہے. ہم تو یہ کہیں گے کہ افسوس کا مقام ہے چیف جسٹس صاحب کہ یہ قرآن جو ہے جو لے کے نبی اسلام آئے ہیں اللہ کا پیغام آخری, یہ بیچارہ کس حال میں ہے. اس کو دیکھیں کہ ہمارے کیا کورٹس کے اندر اس کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں. ہمارے آئین کو جو فالو کرنے کے پارلیمنٹیرین دعوے دار بنے کیا وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں. ہماری فوج, ہماری ایجنسیاں کیا قرآن کے مطابق خود چل رہی ہیں, کیا ان کی زندگیوں میں قرآن ہے. اس کے اوپر افسوس کیا کریں. یہ جو ظواہر ہے یہ ان چیزوں پہ افسوس چھوٹی چیز ہے. اصل چیز یہ اللہ کی کتاب ہے, اس کے اوپر افسوس کریں. تو یہ اس قسم کے جو واقعات مشہور کیے ہوئے ہیں نا, یہ ان کی کوئی اصل نہیں ہے, بس یہ واقعات ہی ہیں. مولانا جامی کے بارے میں بھی مشہور کیا ہوا ہے. یہ سارے واقعات اسی طریقے سے, ان کی کوئی اصل. خاک مدینہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کچھ لوگ تبرک کے طور پہ گھر لے جاتے ہیں. جو میں پہلے بھی ایڈریس کر چکا ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. چاہے زمزم ہو, خاک مدینہ ہو, مدینہ شریف میں کوئی دفن ہو جائے اور اس کے مال بھی درست ہوں تو ظاہر ہے سب سے پہلے اس کی شفاعت ہوگی. میں آلریڈی اس کے اوپر بول چکا ہوں. اور باقی یہ جو واقعات والے میں کہوں, یہ واقعات اب نہیں ہوتے ہیں. اب کیوں نہیں واقعات ہوتے؟ اب میڈیا کا دور ہے. یہ پرانے زمانے میں واقعات ہوتے تھے. اور آج کل بھی جو جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں اکثر بعد میں جھوٹے ہی نکل آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہاں بھی وہ چکوال کے پاس ایک بار نالائن شریف والا بھی وہ نکلا تھا, کتنی دنیا زیارت کے لیے کی, بعد میں چلا وہاں چولہا رکھا ہوا تھا, اس چولہے کا نشان پڑ گیا ہوا تھا. تو سر یہ تو میڈیا جس نے پکڑ لیا ہے. یہ پرانے زمانے میں ہوتا تو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے, آگے جھوٹ. یا وہ کوئی پرفیوم کی کمپنی تھی, ان کا پرفیوم کا کوئی ایشو بنا, انہوں نے ایک جگہ وہ سارا انڈین دیا, وہاں سے کوئی بندہ گزر رہا تھا. یہ تو اخبار میں بھی واقعہ ہے, بلکہ ٹی وی میں بھی دکھایا انہوں نے. وہ مٹی جناب خوشبو والی پتہ کہتے ہیں کوئی بڑی برک, تو وہ ساری مٹی لے کے جانے شروع ہو گئے, بعد پتہ چلا وہ اس طرح. ٹھیک ہے, یہ تو قوم, یہ تو ابھی میڈیا کو آپ دعائیں دیں, میڈیا کی وجہ سے ان لوگوں کے فراڈ پکڑے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جی بزرگ جناب سجے پاس اسلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے, کعبے پاس اسلام پھیرا سارے ناظرہ ہو گئے. یہ جن بزرگوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, میں دعوے سے کہتا ہوں وہ تجوید کے ساتھ خود نماز اور قرآن نہیں سنا سکتے. کسی کو کیا بنائیں گے؟ اگر ان کے جانشین دنیا میں موجود ہیں نا, ابھی لائے نا ہمیں صبح شام کے اذکار سنائے نا ذرا زبانی. میں ایسے بھی اگلی بات دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں تجوید کے ساتھ, عربی آندھی منو, تجوید بھی تو ویسے بھی, تو یہ خود ہی دستبردار ہو جائیں گے. ان کو خود بھی پتا ہے تجوید تو آندھی ہے, بے تے پڑھنے والے لوگ ہیں وہ. انہوں نے تو علی بات آ پڑھا ہی نہیں ہوا, علی بے تے پڑھا ہوا ہے. انہوں نے کیا عربی پڑھنی ہے؟ جو دائیں طرف پھیر کے سلام جناب. اور یار اصحاب صفا 150 پورا دن نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے. آپ نے تو نہیں فرمایا سجے پاس اسلام پھیر کے میں سارے حافظ بنا دیتا ہوں, الٹی طرف جو ہے وہ سارے ناظرہ بنا دیتا ہوں. اس وقت تو ضرورت بھی تھی جب مین پاور ہی کوئی نہیں تھی مسلمانوں کے پاس. انہوں نے حافظ مارے نہیں مکتے, فوق کے صاحب حافظ نے, اور ضرورت بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ قرآن مصحف جو ہے لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے. پہلے تو رٹن نسخوں کا ایشو تھا نا, ہاتھ سے لکھا جاتا تھا.
کسی کسی کے پاس کلمی نسخہ ہوتا تھا، اس لیے عرب کے لوگ زبانی یاد رکھتے تھے. اسی لیے حدیثیں بھی ایز سچ اس زمانے میں نہیں لکھی جاتی تھی، کثرت سے زبانی حدیثیں روایت ہوتی تھی. تو اب تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ جتنے حافظ دائیں طرف سلام پھیرنے والے سارے حافظ اور بائیں طرف ناظرہ بنا دیتے ہیں جو امام کریں نا، آپ ان کو خود نہیں نماز آتی ہوتی، کسی کو کیا بنائیں گے؟ لوگ تو کہتے ہیں ایسی پچھلے نہ سنائیں گے. میں کہتا ہوں نا، جو امام کہہ رہے ہیں نا اس کا سنیں گے، اس کو بھی قرآن آتا ہے کہ نہیں دیکھ کے. جو بنا رہے ہیں اس کو تو مطلب جو بن رہے ہیں وہ تو نہیں ہم چیک کریں گے. جو کہہ رہے ہیں میں بنا رہا ہوں وہ اپنے آپ تو بنا لے. سر علم اس طرح نہیں آتا. علم کے لیے تو نبی علیہ السلام کو بھی کہا گیا دعا مانگے، قل رب زدنی علم. علم تو ایفرٹ پٹ کرنے سے آتا ہے، دعا کرنے سے اور اس کے بعد ایفرٹ پٹ کرنے سے. اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو علم کے راستے پہ چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتے ہیں. آپ جتنے دن 60-70 لوگ بیٹھے ہوئے علم حاصل کرنے ہی آئے نا، تو یہ جنت کا راستہ ہے، علم کا راستہ. جبکہ آپ فرقوں کا علم نہ حاصل کریں، کتاب و سنت کا علم حاصل کریں. بابوں کا علم حاصل نہ کریں، کتابوں کا حاصل کریں. ٹھیک ہے، ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے بابوں اور کتابوں میں فرق. ٹھیک ہو گیا، آگے جی. گناہ کبیرہ کرنے والے پر بائی نیم لعنت کی جا سکتی ہے؟ نہیں کرنی چاہیے. جو کلمہ کو مسلمان ہے اس کا نام لے کے لعنت نہ کریں. ہاں جنرل لعنت کر سکتے ہیں، قرآن میں ہے نا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اس طرح ظالموں پر اللہ کی لعنت. تو میں بھی اکثر کر دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے آل رسول کو شہید کیا ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. تو یہ تو قرآن میں ہے، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57 ہے، آیت درود سے اگلی آیت، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پہ دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. جنرل لعنت ضرور بھیجیں، اسپیسیفک کسی بندے کو نہ کریں، بلکہ اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے. جو مر چکا ہے اس کو تو اب ہدایت نہیں مل سکتی، جو زندہ ہے اس کی. جی. اسلام میں جاسوسی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور اس کے دوران دھوکہ دیا جاتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنگ تو ہے ہی دھوکے کا نام ہے. نبی علیہ السلام بھی جاسوس روانہ کیا کرتے تھے. ایون بخاری مسلم میں یہاں تک آتا ہے صحابہ کرام کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے کوڈ ورڈز بھی رکھے ہوئے تھے. اگر آپ ہمیں کہتے تھے نا صبح ہم مشرق کی طرف کوچ کریں گے تو اس کا مطلب مغرب ہوتا تھا تاکہ وہ خبر لیک نہ ہو. تو یعنی جنگ دھوکے کا نام ہے. لیکن جنگ کے بھی اصول ہیں. آپ جس قوم کے ساتھ آپ کا پیس ٹریٹی ہے آپ اس کے خلاف گوریلا وار نہیں کر سکتے، اعلانیہ جنگ ڈکلیئر کرنی ہوگی. ورنہ انڈیا پاکستان میں جو کچھ دونوں طرف سے ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے عوام الناس جس تکلیف سے گزر رہی ہے وہ آپ کے سامنے. میں تو اس چیز کو جائز نہیں سمجھتا. سورۃ الانفال میں ڈیٹیل سے اس کے اوپر میں نے گفتگو کی تھی. سورۃ الانفال میں مسئلہ نمبر 87 اسلامی حکومت کے 3 بنیادی اصول، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ کسی قوم کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے جب تک کہ اعلانیہ جنگ ڈکلیئر نہ کرے. گوریلا وار اس طریقے سے مسلمانوں کو کرنے کی اجازت نہیں. ہاں اگر کافر آپ کے ملک میں داخل ہو جائے اور آپ کے ملک پہ قبضہ کر لے تو آپ ظاہر ہے جس طرح افغانستان میں امریکہ داخل ہوا تو ان کو تو گوریلا وار کرنی پڑی نا. لیکن ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف جب تک جنگ ڈکلیئر نہ کرے، اندر خانے بندے گھسانا یا ادھر سے ادھر گھسانا یا ادھر سے ادھر گھسانا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اور اب تو ماشاءاللہ ہمارے ملک کی تو اسٹیٹ پالیسی یہی ہے، انڈیا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا، اس کو بھی شرم کرنی چاہیے. ٹھیک جی. اس دنیا میں کافی ادیان پائے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول دین صرف اسلام ہی کیوں؟ عیسائیت ہو یہودیت ہو سب کے سب اسلام کے اوپر ہی تھے جب تک انہوں نے نبی علیہ السلام کا انکار نہیں کیا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل ریلیجن اسلام یہ اس لیے کہ اسلام تمام پیغمبروں کا دین ہے، یہ مسلمانوں کی جاگیر نہیں ہے. مسلمانوں نے کب کہا ہے کہ اسلام کے بانی نبی علیہ السلام ہے؟ اسلام کا بانی کون ہے؟ اللہ. یہ سارے پیغمبر ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. مسئلہ نمبر میرا 114 ہے رسولوں کی دعوت پہ. میں نے اس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں پیغمبر مبعوث کیے ہیں. مسند احمد میں ایک روایت ہے، اس کی صحت پہ اختلاف ہے، 1,24,000 پیغمبر جن میں سے 315 رسول تھے. سب کی دعوت ایک ہی تھی، مسلم تھے سب، سر تسلیم خم کرنے والا. بلکہ آپ کسی بھی ریلیجن کے ماننے والے کو پوچھیں تو وہ یہ کہے گا کہ ہم خدا کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں. تو سر اسی کی عربی میں نام اسلام ہے. تو ہندوازم کا بھی آپ ترجمہ کریں گے اسلام ہی نکلے گا. یہودیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے ہم اپنے ول آف گاڈ کے مطابق چلتے ہیں، تو اسی کا نام اسلام ہے، مسلم. تو اس لیے ہم یہ کلیم کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی نیا دین ہے، نہیں، یہ دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک ہے. ختم نبوت ہوئی
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ سارے پیغمبر اسلام کے ہی پیغمبر ہیں، سلسلہ نبوت ختم ہوا ہے، باقی جو پیغمبر پچھلے بھی اسلام والے تھے، نبی علیہ السلام بھی اسلام کی دعوت دے کے آئے، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے۔ قرآن کھول کے دیکھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلم اپنے آپ کو کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نام کچھ بھی رکھ لیں اس کا، ہم اردو میں مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں، فارسی میں مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں، مسلم بھی نہیں کہہ رہے ہوتے، جو مرضی رکھ لیں، ہے تو اسی کے آف شوٹس ہی ہیں نا سارے نام۔ جی سوال ہے کہ اگر کوئی شخص حرام کمائی کے سے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اس کا وبال کس کے ہو؟ بال اسی کے اوپر ہوگا، ظاہر ہے بال بچوں کو تو شاکلہ ایسا ملا ہے نا، ان کو چاہیے جیسے ہی وہ یعنی کچھ کمانے کے قابل ہو جائیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، لیکن اپنا رزق والا معاملہ جو ہے نا وہ خود کمائیں، بس یہی جواب دوں گا۔ صحیح جی۔ اگلا سوال ہے، کیا عام بینکوں میں فکس ڈپازٹ کروا سکتے ہیں؟ نہیں کروانا چاہیے جی، صرف اسلامک بینک میں کروائیں، اور اس کا پروفٹ اتنا تھوڑا ہوگا آپ ویسے ہی نہیں کروائیں گے، باقی بینکوں میں یا قومی بچت میں نہ کروائیں۔ جی نماز کے دوران اگر کسی مرد کا ماتھا ڈھکا ہوا ہو تو اس حالت میں سجدہ درست ہوگا؟ ماتھا کیوں ڈھکا ہوا ہے؟ کوئی مجبوری ہو نا، ویسے تو نہیں ڈھکا ہونا چاہیے، ماتھا لگنا چاہیے، اور زمین کی سختی بھی ماتھے کو محسوس ہونی چاہیے۔ البتہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ سخت گرمیوں میں مسجد نبی میں ہم نماز پڑھتے تھے نا، تو زمین پہ قالین تو نہیں تھے، کنکریاں ہوتی تھیں، تو ماتھا جلتا تھا سجدے کی وجہ سے، اور بعض کا رش کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی پیٹھ پہ ہی سجدہ کر لیتے تھے، اور بعض کا ہم اپنی پگڑی کا ایک پیچ جو ہے نا یہ ماتھے سے گزار لیتے تھے اور اس پیچ کے اوپر سجدہ کرتے تھے تاکہ ماتھا گرمی سے محفوظ رہے، تو جائز ہے۔ لیکن عام ہمارے تو ایئر کنڈیشن کمروں میں اور مسجدوں کے اندر تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ نے جان بوجھ کو سنت پہ عمل کرنا ہے، جب ایسی صورتحال ہو تو ضرور کریں، ویسے تو ماتھا لگنا چاہیے، ماتھا بھی اور ناک بھی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کروں، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں اور ماتھا، اور جب ماتھا بولا تو اشارہ ناک کی طرف کیا، یعنی یہ پوری ہڈی لگنی چاہیے، ٹھیک ہو گیا جی، یہ والی جو ابری ہوئی سخت ہڈی ہے اور یہ ماتھا، یہ دونوں لگا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ صرف ماتھا لگاتے ہیں اور وہ بھی اوپر سے یہاں، ان کو اوپر یہاں محراب ڈلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا محراب کا میں بتا دوں، اگلے دن میرا بچہ بھی مجھ سے پوچھ رہا تھا، بابا آپ کو یہاں کالا نشان ہے، مجھے سمجھ آ گئی وہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے، تو میں نے کہا ہاں یار تھوڑا تھوڑا تو ہے مجھے، تو اس نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں جہاں پہ نشان پڑھتے ہیں، اگر آپ بہترین قسم کے قالینوں پہ پڑھیں تو نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ دیکھیں ہمارے پرانے جتنے بزرگ تھے ان کو مراد ڈلے ہوتے تھے، اور لوگ کہتے پرانے پہ ہوتے سن۔ سر آپ جو ہے نا یہ کھجور کی چٹائی کے اوپر ابھی نماز شروع کریں نا، 1 سال کے اندر آپ کو مراد پڑ جائے گا۔ پاؤں پہ تو سب کو ڈلا ہوتا ہے نا، دائیں پاؤں کے اوپر، بائیں پاؤں کے اوپر جو بچھاتے ہیں ہم، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ نشانوں کے ساتھ نہیں، اور دوسرا جو صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ ان کا اثر ان کے ماتھوں پہ دکھائی دیتا ہے، یعنی وہ فزیکل اثر بھی ہو سکتا ہے اور نہ بھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں فرق پڑتا ہے تو سر بریلویوں سے پوچھیں کہ یہ دیوبندیوں کو جو مراد ڈلے ہیں تبلیغ جماعت والوں کو، کیا یہ جنتی نشان ہے؟ کہنے گے نہیں، ساڈے کو تو پھر نہیں کرنا ہے نا۔ اور آپ تبلیغ جماعت والوں سے پوچھیں یہ سبز پگڑی والوں کو جو نشان ڈلے ہیں، کہنے گے ایویں نے، اسی کہنا سارے ہی ایویں نے، کچھ نہیں ہونا، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ سر آپ کو ہم نے طریقہ سکھا دیا ہے بات کو مرض کو جد سے پکڑنے کا۔ جیسے کو کلیم کرے نا کہ جی جنت کی نشانی ہے میرا، آپ ان کو دوسرے نو پیا کہ نہیں، ان کا اپنا ہی بوجھ پا کے رکھ، ٹھیک ہو گیا۔ پکی بھی ہو، پکی تو بغیر تو مروڑ ختم ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، علمی پکی۔ چلے جی پراپرٹی خریدتے وقت کم رقم لکھوا کر ٹیکس بچانا یہ غلط ہے، بالکل نہیں ٹیکس بچانا چاہیے، اس طریقے سے غلط ہے۔ کم قیمت نہیں، باقی سرکاری قیمت لکھوائیں۔ بعض کا جعلی قیمتیں ان پراپرٹی ڈیلرز نے بھی بنا دی ہوئی ہیں نا، تو اس علاقے کی سرکاری قیمت بھی ہوتی ہے، وہ آپ پتہ کریں وہ تھوڑی ہی ہوتی ہے، وہ لکھوائیں اور کسی کو بتائیں نا، ورنہ حق شفا ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ یہ بھی چھپا بھی رہے ہوتے ہیں نا، حق شفا کر لیں گے، تو ٹیکس بچانے کے لیے کم قیمت نہیں، ٹیکس دینا چاہیے، کیونکہ ہم بینیفیشری ہیں نا اس نیشن کے۔ یہی لوگ باہر کے ملکوں میں تو 40% ٹیکس دے رہے ہیں، اس ملک میں نہیں دیتے آ کے، تو ٹیکس دیں نا سر۔ سڑکوں پہ آپ سفر کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں سڑکیں بننے کے لیے جو ٹیکس ہے وہ ہم نے نہیں دینا۔ ڈیم کے پانی سے آپ مستفید ہوتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں میں نے ڈیم فنڈ میں پیسے نہیں دینے، تو سر یہ تو گورا بھی نہیں کرتا اس طرح، جن ویلفیئر اسٹیٹس کی آپ مثالیں دیتے ہیں۔ البتہ اس کی ایک تلخ پہلو ہے کہ اگر وہاں پہ 40% ٹیکس لے رہے ہیں نا، تو سر آپ پہ جب برا وقت آتا ہے نا وہ آپ کو فریلی سپورٹ کرتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔
یہ ہمارے حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیدھا کریں اور ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں. صرف سوشل میڈیا کے اوپر اور بیانوں میں نہیں مدینے کی ریاست بنائیں, باقی فزیکلی مدینے کی ریاست بنائیں. ٹھیک ہو. جی سوال یہ کہ کیا کسی سید پر عقیقے کا گوشت کھانا جائز ہے, کیونکہ یہ بھی صدقہ ہے؟ نہیں, یہ صدقہ وہ والا نہیں ہے. وہ جو صدقہ منت کا صدقہ ہے وہ سید پہ حرام ہے. عقیقہ تو آپ علیہ السلام نے خود اپنا کیا ہے, خود بھی کھایا, صحابہ کرام کو بھی کھلایا ہے. سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے, اپنے اعلان نبوت کے بعد آپ نے عقیقہ کیا. عقیقے والا صدقہ جو ہے یہ ڈفرینٹ ہے. یہ سید غیر سید دونوں کھا سکتے ہیں, امیر و غریب دونوں کھا سکتے ہیں. یہ وہ والا صدقہ نہیں ہے جو دوسرے والا صدقہ ہوتا ہے. جی مسلم ممالک کے اندر غیر مسلموں کو پارلیمنٹ کا حصہ بنانا قرآن و سنت کے مطابق کیا حدیث ہمارا؟ اگر ان کی ایکسپرٹیز ہے اور آئین اجازت دیتا ہے, جیسے ہمارا آئین تو اجازت یہ نہیں دیتا کہ آپ پرائم منسٹر جو ہے کوئی نان مسلم ہو سکتا ہے یا پریزیڈنٹ یا چیئرمین سینٹ, تو پھر تو نہیں بننا چاہیے. اگر کہیں پہ ہے اور آپ کا اس کو مسلمان اویلیبل نہیں ہے اس لیول کا, پھر الگ بات ہے. بس اتنا ہی میرا جواب رکھیں, اس سے زیادہ میری زبان نہ کھلوائیں. صحیح, ٹھیک ہو گیا جی اگلا کیونکہ میں تو پھر یہ بات کروں گا کہ جن کو آپ نے مسلمانوں کو بھی عہدے دیے ہوئے ہیں, اگر وہ بریلوی ہیں تو دیوبندیوں کے نزدیک وہ کافر ہیں, اور اگر دیوبندی ہیں تو بریلویوں کے نزدیک وہ کافر ہیں. اور اگر آپ کہیں نہیں کافر نہیں ہے, وہ تو بس ویسے اختلاف رکھتے ہیں, تو ان کو کہ آپ کسی ریناؤنڈ عالم سے لکھ دیں کہ دوسرے فرقے والا گمراہ ضرور ہے لیکن یہ کافر نہیں ہے, انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا. کبھی بھی نہیں آپ کو لکھ کے دیں گے. Never. تو یہ بٹوین دا ورڈز کافر سمجھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. ٹھیک ہو گیا جی حلالہ سوال رہ گئے آگے بس 5-6-7 اسی صفحے پہ ہیں, بس جلدی کریں, نماز کا ٹائم کریے. سوال یہ کہ حلالہ اگر خود بخود ہو جائے, پری پلان نہ ہو, تو اس میں بھی خود نہیں ہوتا, خود بخود بہت تھوڑے ہوتے ہیں. اب ابن ماجہ میں حدیث ہے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پہ اللہ کی لعنت ہے. ہاں آٹومیٹکلی اگر کسی کا طلاق لی اور اس نے کہیں نئی جگہ شادی یا اس کا طلاق ہو گئی یا خلا لے لیا, نئی جگہ شادی کر لی, وہاں بھی نہیں نبھ سکی ہے, وہ خامن مر گیا اور پھر وہ پچھلے کی طرف لوٹ آئے, سورہ بقرہ میں آتا ہے, جائز ہے. باقی پری پلان حلالہ جو کیا جاتا ہے, جو ہمارے معاشرے میں رواج ہے, جس کو حنفی بھی حرام سمجھتے ہیں اور کروا بھی وہی رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کی کتابوں میں حرام ہے, وہ تو زنا ہے. جی نعوذ باللہ. آگے چلیں. جی سوال ہے یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے, نبی علیہ السلام پہ جو پہلی بھئی آئی تو سیدہ خدیجہ کا ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی, بالکل ثابت ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے. ورقہ بن نوفل ظاہر ہے عیسائی تھے اور عالم تھے, وہ یعنی وحی کے سمجھنے والے تھے. انہی کے پاس ایکسپرٹ اوپینین کے طور پہ نبی علیہ السلام لے گئے اور انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ وہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی, اور آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی آپ کے علاقے سے, اور اگر میں زندہ رہا تو میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا. لیکن وہ پہلے ہی فوت ہو گئے تھے, لیکن ہم ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. انہوں نے آپ کی اعلان نبوت سے پہلے ہی تصدیق کر دی. اعلان نبوت آپ نے 3 سال بعد کیا ہے, صرف قریبی رشتہ داروں کو پہلے کیا ہے. اس کے بعد آپ کو جب اجازت ملی یا ایھا المدثر کے ذریعے, پھر آپ نے نفیر عام کیے اور آپ نے وہ کوہ صفا کی پہاڑی پہ سب کو بلوایا. اس سے پہلے تو صرف سینہ بسینہ دعوت تھی. جی اگلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی ولی کون ہے, اور اس کی کچھ خصوصیات بتا دیں. حقیقی ولی وہ ہے جو آپ کے فرقے کا ہو. سارے پاکستان کے سارے بریلویوں کو کہنا کہ یار طارق جمیل صاحب کتنے خوبصورت ہیں, اللہ کے ولی ہیں, مان لیں گے؟ نہیں. اور سارے تبلیغ جماعت والوں ان کے کہ جی وہ پاپا جانی جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں, مان لیں گے؟ نہیں. سر ولی کو کوئی ڈیفائن کر ہی نہیں سکتا. صرف نشانیاں آئی ہیں سورۃ الفرقان میں, 12 نشانیاں ہیں اہل اللہ کی, جو میرا مسئلہ نمبر 120 ہے. وہ 12 نشانی پہ وہ آپ دیکھ لیں. اس کے بعد کوئی شخص کسی کے بارے میں یا اپنے بارے میں کلیم نہیں کر سکتا, کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. وہی کے ذریعے ہم کسی کے بارے میں کلیم نہیں کر سکتے. اور اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی وہ مومن, آج کی ڈیٹ میں آپ کسی کو مومن کہہ ہی نہیں سکتے, صرف مسلم کہہ سکتے ہیں. مومن صرف صحابہ تھے, ان کے بعد بھی مومن ہے. ہمارا حسن ظن ہے کہ سب مومن ہیں, امام بخاری, امام مسلم, لیکن ہمارے پاس وحی نہیں ہے, حسن ظن ہے. وحی کے ذریعے صرف نبی کو پتا ہوتا ہے کہ جی یہ مومن ہے, یہ منافق ہے. نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں کیا ہے سورۃ الحجرات میں کہ یہ اعرابی کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے. آپ فرماؤ تم مومن نہیں ہو, تم صرف اسلام لائے ہو, ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل ہی نہیں ہوا. اگر نبی علیہ السلام پہ ڈائریکٹ ایمان لانے والوں کو بھی کہا گیا تم ابھی مومن نہیں بنو, مسلم ہو, تو سر میں اور آپ کس کھاتے میں, اور آپ کے اور میرے بزرگ کس کھاتے میں؟ وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کون مومن کے کامل درجے تک پہنچ چکا ہے. جو کلمہ پڑھ لے, اسلام کو تسلیم کر لے, وہ مسلم ہے. اور مسلم بھی بہت بڑا ٹائٹل ہے, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, فرمانبرداری میں موت آنی چاہیے. ٹھیک ہو گئے, آگے.
جی سوال ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفہیم القرآن بالکل درست ہے یا اس میں بھی کمی بیشی ہے؟ دنیا میں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں جو 100% درست ہو. البتہ تفسیر کے پوائنٹ آف ویو سے ٹاپ آف دا لسٹ تفہیم القرآن ہے. اور یعنی جتنے مسائل آج کل غیر مسلموں کے ساتھ ہمیں پیش آتے ہیں اپنے علماء کے غلط ترجموں کی وجہ سے، وہ آپ کو وہاں نظر نہیں آئیں گے. باقی انسانی کوشش ہے، لیکن قرآن کا تانا بانا سمجھنا ہے آپ نے، وہ تفہیم القرآن دی بیسٹ تفسیر ہے الحمدللہ. جی اگلا سوال ہے کہ فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار فوراً پڑھنے ہیں یا نوافل کے بعد، اور جو صبح شام کے اذکار ہے اس کا صحیح ٹائم؟ ہاں جی، فرض نماز کے اذکار کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 111 بی ہے، اور صبح شام پہ 111 سی ہے، 111 بی اور سی. صبح شام کے اذکار کا بیسٹ وقت ہے فجر سے کی نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور فجر سے کے فرض سے فوراً پہلے بھی، فجر کا وقت داخل ہوتا ہی. اور شام کے اذکار مغرب کی اذان سے 10-15 منٹ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مغرب کے فوراً بعد بھی. فرض نماز کے بعد کے اذکار جو ہیں اپنے فرض کے فوراً بعد ہی پڑھنے ہیں. البتہ اگر آپ سنت نوافل کے بعد بھی پڑھیں تو تب بھی جائز ہے، لیکن وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب انسان سلام پھیر کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. تو بہتر وقت یہ ہے کہ اسی وقت ہی پڑھ لیں. البتہ اگر آپ بعد میں بھی پڑھ لیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اس طرح کو قضا نہیں ہوتے، سنتوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. جی سوال ہے لیکن کہ کچھ اذکار فوراً بعد ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام، یہ فوراً ہے. اگر سر پر تیل لگا ہو تو کیا غسل ہو جائے گا، اور داڑھی پہ تیل لگا ہو تو وضو ہو جائے گا؟ تیل کا کوئی ایشو نہیں ہے، تیل کی اس طرح کی کوئی لیئر نہیں ہے. تیل تو نبی علیہ السلام بھی لگاتے تھے اور اسی حالت میں وضو بھی فرمایا کرتے تھے. البتہ کوئی رنگ، کوئی لادہ سے ایک اس کی پوری لیئر چڑھی ہو، وہ لادہ بات ہے. اس طریقے سے بال پوائنٹ کا روشنائی کا نشان ہو، لیئر نہیں نشان، یا مہندی کا نشان ہو، یا تیل ہو، یا کسی نے ویزلین ملی ہوئی ہو، تو وضو ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں اس کے اوپر، اجماع ہے اس کے اوپر. ٹھیک. کھانا سامنے رکھ کے قرآن مجید پڑھ کر پھونک مار دینا؟ کوئی ثابت نہیں. مسئلہ 74 میرا اصالہ ثواب پہ دیکھ لیں. اس طریقے سے کھانوں پہ پھونک نہ ماریں، آپ اپنے اوپر پھونک مارے، سر کھانے پہ پھونک مارے، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں. جی بچوں کا کارٹونز دیکھنا کیسا عمل ہے؟ جائز ہے. کارٹون میں مطلب کوئی شرکیہ باتیں نہ ہوں، جیسے آج کل ہندوؤں کے کارٹون بھی آئے ہوئے ہیں، تو باقی ظاہر ہے مسلمانوں کے بھی کارٹون کچھ آئے ہوئے ہیں. ابھی تو مدنی چینل نے بھی کارٹون بنائے ہیں، اس میں کچھ ٹھیک بھی ہیں، کچھ غلط بھی ہیں، کچھ ڈاکٹر ذاکر نائک وغیرہ نے بھی بنائے ہوئے ہیں. جائز ہے. وہ تصویر پہلے حرام تھی، پھر مباح ہوئی، اب واجب ہو چکی ہے. تصویر کے بغیر تو علماء بیٹھتے ہی نہیں ہیں. سر دیکھیں نا، علماء کا آپ لیول دیکھ لیں، پہلے حرام تھی، پھر مباح ہوئی. مباح ہے کہ نہ حلال نہ حرام، کوئی عرض نہیں، اب واجب ہو گئی ہے. اب کیمرے کے بغیر سٹارٹ ہی نہیں ہوتے. پہلے یہاں کیمرہ رکھتے تھے، اب یہاں کیمرہ رکھتے ہیں. تو کارٹون بھی اسی طریقے سے حلال ہو چکے ہیں. اب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تصویر اور ماڈل اور چیز ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے اسلامک رولنگس اباؤٹ پکچرز، وہ آپ دیکھ لیں. جی اگلا سوال ہے، کیا ایسی شادی اٹینڈ کرنا جس میں میوزک چل رہا ہو، کیا کہتے ہیں اس کو؟ بالکل اینڈ پہ پہنچے. ہم تو یہ کرتے ہیں، وہاں کسی کو فون کر دیتے ہیں کہ جب کھانا کھلنے لگے ہمیں کال کر دینا. تو بس اینڈ ٹائم پہ جاتے ہیں اسلامی پکڑا کے واپس. وہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں، ان کو بتائیں کہ اس طریقے سے ہم نے نہیں آنا. جی آخری سوال یہ ہے کہ کیا بستر پر لیٹ کر اپنے موبائل پہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ کیسا عمل؟ تلاوت سے بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن پاک ترجمے سے کھول کے پڑھیں، اور تلاوت بھی کر سکتے ہیں. وضو بھی کوئی شرط نہیں ہے، موبائل کے اوپر کریں. اور یہ تو ایک ماڈرن وے ہے. اور یہ باقی کہنا پاؤں لمبے کرنا، پاؤں سمیٹنا، یہ سارے مولویوں کے بنائے ہوئے ڈکوسلے ہیں. ان سے پوچھیں یہ کہاں لکھی ہوئی یہ چیزیں. انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہوا ہے. کسی شخص کی ذاتی شغف دین نہیں بان سکتا. جیسے امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھنا آتا تھا نا، بتا دیتے تھے. جب کوئی حدیث سننے آتا تھا، وہ پہلے وضو کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، پھر ایک پراپر جگہ پہ بیٹھ کے سناتے. تو ان کا ذاتی فعل ہے نا، یہ کوئی دین تو نہیں بن گیا نا. وہ تو آپ اس کے تو کوئی اینڈ ہی نہیں، آپ جتنا مرضی احترام کرتے جائیں. دین بنا کے کوئی پیش کرنا ہے تو نبی علیہ السلام سے آپ نے پیش کرنا ہوگا. ورنہ میں نے کہا امام مالک سے ہی پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو مجھے نہیں پتا ثابت ہے کہ نہیں. ثابت ہو بھی دین واٹ، کہ جی وہ مدینہ شریف میں ننگے پاؤں پھرتے تھے. میں پوچھتا ہوں کہ امام مالک تو ننگے پاؤں پھرتے تھے، ابو بکر عمر عثمان والی کیوں ننگے پاؤں نہیں پھرتے تھے؟ یا امام مالک بڑے عاشق رسول تھے؟ خدا کے لیے اپنی عقل استعمال کریں. کسی کا ذاتی شغف اس کا ذاتی شغف ہے، ٹھیک ہے نا. صحابہ کرام رضوان سے اس لیے آپ کو اس قسم کی اوٹ پٹانگ کوئی چیز نہیں ملے گی، اور جو ملے گی وہ اوٹ پٹانگ نہیں ہوگی، وہ دین کا حصہ ہوگی. جیسے آپ کے مبارک وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دیتے تھے، پسینہ مبارک خوشبو کے طور پہ صرف نبی علیہ السلام کا، بزرگ بابوں کا نہیں. کبھی نہیں ہوا حضرت ابوبکر نے اپنا پسینہ کسی کو دیا ہو یا اپنا وضو کا پانی کسی کو دیا ہو، جس طرح یہ آج بیٹھ کے سارے بزرگ ایک دوسرے کے ساتھ ٹیشو پیپر میں پونچھ پونچھ کے پسینے دے رہے ہیں.
تو غلط کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جس بات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ معاف کر دے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.